اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ دراصل صغیر احمد صاحب کے وہ لیکچرز ہیں جو کہ 10 یا 15 سال پہلے ریکارڈ ہوئے تھے اور کسی وجہ سے اس چینل پر اوبویسلی نہیں ڈل سکے تھے۔ اس کی تعداد جو ہے وہ بھی ہزاروں پر مشتمل ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے چینل پر انشاءاللہ تعالی ڈلتے رہیں گے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ آج ہم نے جو لیکچر چنا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ 2011 کا ڈائمنڈ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں صغیر احمد صاحب نے جوانی کے وہ گناہ ڈسکس کیے ہیں جن کے بارے میں پیرنٹس سوچتے ہی نہیں ہیں، یعنی زنا بالرضا، زنا بالجبر، بلوغت کے گناہ وغیرہ۔ اس لیکچر میں صغیر احمد صاحب والدین کے لیے ان ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے وہ قیمتی نکات بتاتے ہیں جن کو سیکھ کر والدین بہت جلدی پہچان سکتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہمیں ہوش نہیں آیا تو اللہ نہ کرے ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یقیناً فیصلہ آپ نے اور ہم نے ہی کرنا ہے۔ اس لیکچر کے دوسرے حصے میں صغیر صاحب نے جو ہے وہ نام ہٹا کر دو کردار لیے ہیں۔ ایک کردار جو ہے وہ ایک لڑکے کا ہے اور ایک لڑکی کا ہے، یعنی کہ صغیر احمد صاحب نے اس لیکچر کے دوسرے حصے کو ایک سٹوری کی فارم میں بیان کیا ہے، جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ انہوں نے ایک لڑکے کا کردار لیا ہے اور ایک لڑکی کا کردار لیا ہے۔ چونکہ یہ صغیر احمد صاحب کی حقیقی کہانی ہے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جنہیں صغیر احمد صاحب جن کے خود جو ہیں وہ گواہ ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اسے غور سے سننا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اسے غور سے سننا ہے۔ جیسے آج مجھے یہ اچھی طرح سے کیوں سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ میں خود بھی لیکچر دیتی ہوں، تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں یہ لیکچر سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں اور وہ آ کر اسی طرح کے سوالات کرتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صغیر احمد صاحب کو اسی طرح سے علم والی باتیں ہمیں سکھانے کی توفیق دے اور ہمیں صغیر احمد صاحب سے علم حاصل کرنے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ مجھے رکھیے گا اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد، اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ سننے کے بعد ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان سٹوری سے معاشرے میں کتنی چینجز آ سکتی ہیں؟ الحمدللہ جس وقت کے لیکچرز اپلوڈ ہوئے تھے تو کافی لوگوں کی لائف میں ڈراسٹک چینجز آئے تھے۔ ہماری طرف سے ہماری آرگنائزیشن کی یہ کوشش ہے کہ ہم صدقہ جاریہ بنتے چلے جائیں تمام لوگوں کے لیے۔ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری کمپلیٹ ویڈیو۔ جو لاسٹ لیکچر تھا اس کے کویسچنز کی آواز بہت زیادہ ریڈی کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ساؤنڈ وغیرہ کی ساری اعتراضات شاذیب کے بعد لکھوا دینے چاہیے ہیں، تو کیا رہتے ہیں؟ شور بالکل بالکل، ہاں صحیح صحیح، وہ نشست نئی چیز ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آئی ایگری، شور بالکل بیٹھے ہیں۔ تو وہ کل ایک بالکل نئی چیز شروع کی تھی، دیٹس وائی یہ تھا کہ اس میں ایک چیز مل گیا ایشو، تو اب چیئر کو درمیان میں رکھ لیا کریں گے تاکہ وہ مسئلہ بھی جو چھوٹا سا ہے وہ حل ہو جائے۔ آج کے لیکچر کا بھی کافی دنوں سے مجھے انتظار سا تھا کہ ڈیلیور ہو جائے یا نہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوگی؟ بات شروع ہوگی وہی ہمارے ٹیچر والے لیکچر سے، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد بہت ساری کال وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ایسی آنا شروع ہوئیں کہ ایسا ڈیٹا کہ آپ یقین کریں، تھرسڈے نائٹ میں جب یہاں سے 10 بجے اٹھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نہیں بولوں گا آج کے بعد۔ یہاں سے 10 بجے اٹھنے کے وقت میرا یہ فیصلہ تھا، صحیح ہو گیا نا؟ اکیلا ذاتی فیصلہ تھا وہ،
تو اس وجہ سے اس پہ بہت سارا سوچنا تھا، بہت سارے بزرگوں پہ جنہوں نے مجھے بولنے پہ لگایا ہے ان سے لینا تھا، لیکن میرے ذاتی جو تھا وہ یہ تھا. اس کی وجہ کیا تھی وہ پہلے میں بتاتا ہوں، پھر کیوں دوبارہ بولنے کے لیے کھڑا ہوا. اور آج یہ تمہید تھوڑی سی بڑی ہوگی ہمارے کریکٹر سے پہلے، تو وہ اتنی بڑی تمہید کیوں بننا شروع ہوئی کہ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا تھا اس کے ٹیچرز کے کریکٹر کو اور اسٹوڈنٹس کے کریکٹر کو کمبائن کر کے ہم نے میل فیمیل کا ایک کریکٹر لیا تھا. اس سے پہلے ہم گولڈن لیکچر میں ڈیفائن کر چکے تھے کچھ، اس میں ہم جو تھا پیروں کا ایک ہو چکا تھا نیگیٹو سائڈ دکھانے کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. ہم اس چیز کو بڑا واضح لیتے ہوئے جا رہے تھے. اس کے لیے اچھا رہا، لوگوں نے اپنی باتیں بتانا شروع کی، جن کے پرسنل ایکسپیرینس تھے انہوں نے وہ چیز بتانی شروع کی، اور جن کے ارد گرد قریب ہوا تھا انہوں نے وہ چیزیں بتانا شروع کی کہ کیسے کیسے معاشرے میں کس کس طرح سے افیکٹس ڈالے جاتے ہیں اس قسم کے. یہ باتیں شروع ہوئیں. پھر ایک دن مجھے ایک کال آئی ایک بچی کی، اور اس نے کہا، کہتے ہیں سر فلم میں نے دیکھا ہے کہ جو زنا بالجبر ہوتا ہے اور زنا بالرضا ہوتا ہے دونوں کے لیے ورڈ ریپ آتا ہے. یہ جملہ بولتے ہوئے اس کی زبان میں کوئی لچک ہی نہیں. اتنا بھاری جملہ کہ میں یہاں بول رہا ہوں تو آئی فیل دیٹ. اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں تھی. میرے سینسز نے مجھے خراب کرنا شروع کیا. یہ کیا یار، یہ کیا صحیح ہو گئی نا. میں نے کہا نہیں بیٹا ویسے ہوتا تو دونوں کے لیے لیتا ہے، میرے پاس ڈیٹا نہیں، آپ مجھے 1-2 دن کا ٹائم دے دو میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے اس پر دیکھنا شروع کر دیا. آکسفورڈ ڈکشنری کا مجھے کوئی بتا چکا تھا انہی میں سے کہ اس پہ ایک ہی ورڈ ہوتا ہے. میں نے کہا صحیح ہے، ڈکشنریز غلط لکھتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کرنا شروع کیا، تحقیق تھوڑی سی آگے گئی تو مجھے مل گیا 3 لفظ مل گیا مجھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس یہ ویکیبلری نہ ہو، لیکن 3 ہے، اور 3 سے بھی آگے جائیں گے، لیکن میں ابھی 3 پر ہی فوکس کروں گا. ریپ زنا بالجبر، فورنیکیشن زنا بالرضا، ایڈلٹری کے بالغ ہو چکے ہیں، 7 سوئے پتہ نہ چلا. صحیح ہوگی، نہ رضا تھی نہ جبر تھا، ایڈلٹری ہے. صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے. اچھا، یہ تھی بیس. پھر کیا تھا کہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کام کروانے ہوتے ہیں اسی طرح سے ڈیٹا دیتا ہے، اسی طرح سے ساری چیزیں دیتے ہیں. یہ میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا تھا کہ 100 کالز کے اندر اب جو 80-85 ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، لو میرج سے ریلیٹڈ اور اس چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اب اس میں بھی اور دیکھیں کہ کس چیزوں نے تنگ کرنا شروع کیا. کالز آئیں کہ دیکھیں سر صاحب کسی نے نمبر دیا ہے، ہم کسی کو پسند کرتی ہیں، میل فیمیل دونوں کے ریشو سے میں لے کے چلوں گا. صحیح ہوگی نا. یہ نام چیک کیجئے گا. چیک کیا، نہیں جی بات نہیں بنتی. نہیں حضرت صاحب بات یہیں بننی چاہیے. کیوں بننی چاہیے حضرت؟ ہم بہت آگے جا چکے ہیں. کتنا آگے جا چکے ہیں حضرت؟ جو شادی کے بعد کرنا ہوتا ہے وہ ہم کر چکے ہیں. بالکل جملے میں توڑ نہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ لوگ لرن کریں گے. بیس جو دینے جا رہا ہوں نا آج اس چیز کے لیے، تو شاید آپ مجھے اسٹوری والے لیکچر پہ جانے ہی نہ دیں. صحیح ہوگی، اتنی زیادہ میں اس کی آج اس چیز کی اسٹڈی کے ساتھ آیا ہوں. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام، آپ نے کوئی بھی کام کیا ہو، آپ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہو، پہلے دن اسکول پہ جا رہے ہو، کل عاصم ایک بچے سے بسم اللہ پڑھوانی سی، اس نے 15-20 منٹ لگوائے، اس نے اس بچے سے بسم اللہ پڑھوانے پہ پہلی دفعہ کر رہا تھا. اگر اس میں توڑ نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہیبٹ. صحیح ہے نا، ریپیٹ ہو چکی ہے چیز. صحیح، اوکے اٹس آل رائٹ. ایک کال ہو تو ریشو ہے، اوکے اٹس آل رائٹ، معاشرہ ہے اس چیز کے لیے. 2 ہوں تو ایک ریشو ہے. صرف میل کی طرف سے ہو ایک ریشو ہے، لیکن دونوں طرف سے. اچھی بات. چلیں جی، ایک ڈارک سائڈ پتہ چلنا شروع ہوئی نا. اور وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ بولنا تھا تو اس وجہ سے وہاں تک آنی شروع. 9th میٹرک کے لڑکے لڑکیوں
اچھا چلیں، گناہ ہے، بالغ ہو گئے تو اب گھر والوں کو اور نہیں خیال لوگوں کو تو اس چیز کا، ان کی آواز میں بھی جھجک نہ ہو تو پھر کیا بولا جائے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ ان کی آواز میں بھی اگر جھجک نہ ہو تو پھر کیا بولا جائے؟ صحیح ہوگی بات؟ اچھا آگے چلتے ہیں اس چیز کے ساتھ ساتھ. دیکھیں اسٹینڈرڈ دیکھیں اس چیز کے لحاظ سے ہماری سوچوں میں. کال آئی، بالکل سیم ورڈنگ کے ساتھ چلوں گا میں، اس کے ناموں کے ساتھ نہیں. حالانکہ میں سٹوری والے میں نے وہ ٹاپک اٹھائے تھے، وہ بندے اٹھائے تھے 98 سے پیچھے کے تھے. آج کے اس میں نہیں اٹھا رہا، اس کی بھی وجہ بتاؤں گا. میں تازہ بھی اٹھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ خود بھی سن رہے ہیں. تو نہیں، یہ بنتا ہے حق، اس لیے کہ ہمیں معاشرے کو کسی نہ کسی وجہ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. کال کہ جی ایک شخص کا نام بتایا صاحب نے، یہ نا میرے فرینڈ ہیں، یہ مجھے کال اٹینڈ نہیں کرتے. اچھی بھی چیک کر لیتے ہیں. ہم تو یہ چیک کریں گے نا زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے، ہمیں یہ تھوڑی ہوگا کہ کسی اس میں. 12 چیک کیا اس چیز کے لحاظ سے، نہیں جی اس نے کال آپ کے تو کرنی ہی نہیں ہے، کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے اس چیز کے لحاظ سے. نہیں جی تعلق تو بہت آگے جا چکے، وہی سیم چیز اس چیز کا ہوا. اچھا بی بی گھر سے اس نے بلایا تھا؟ نہیں ہم خود گئے تھے اس چیز کے لحاظ سے. اچھا جی گناہ کبیرہ کے لیے کیا زبردستی زور کیا گیا تھا؟ یعنی کہ وہی ہے نا، میں نے شروع میں 3 ورڈ بتائے، ریپ، فورنیکیشن، اڈلٹری. صحیح نا؟ اور میں بہت پہلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں، سائیکالوجی کی بک، انٹرنیشنل ڈیٹا دیکھیں، جن ممالک کے اندر بے حیائی اتنی زیادہ عام ہے، اس کو ملانے کے بعد ڈیٹا 5 to 7% ریپ ہے، ورنہ فورنیکیشن ہے. صحیح ہوگی نا بات اسی میں؟ اچھا اب چیز سنیے گا. دیکھیں حضرت اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اسی کے لیے تو آپ یقین کریں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس موقع پہ تو لڑکیاں ہمارے ساتھ بہت بہت کچھ کرتی ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی کہ اس میں بھی اپنی کوئی غلطی نہیں. صحیح ہو گئی نا؟ اچھا چل یہ چیز بھی ہو گئی. اسی کے اس کے بعد بھی ملاقاتیں اس قسم کی رہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہ اب وہ کسی اور طرف ہے، ان کو بھی کوئی اور نہیں ملا. صحیح ہوگی نا مادی میں؟ ریشو اتنا زیادہ ہے. تھوڑی سی بیس کے ساتھ پھر آگے چلتے ہیں. ان کالز میں آپ لوگوں کے اتنے قریبیوں کی بھی کال ہے کہ مجھے یہاں یہ لیکچر دینا پڑ رہا ہے، معذرت کے ساتھ، سب کے ساتھ معذرت. یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ چیزیں آپ سے 100 گھر دور ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان فون کے حوالوں میں آپ لوگوں کا نام بھی آیا ہو، اتنے قریبی. معذرت کے ساتھ. صحیح ہو گئی. میں بار بار معذرت کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسٹار والے کہتے تھے سیکرٹری بھائی لیکچر کم دیتے ہیں، معذرت زیادہ کرتے ہیں. نہیں بلیو کریں، معذرت بنتی ہے اس چیز کے لحاظ سے کہ آپ سب کو برا لگ رہا ہو. صحیح ہوگی، لیکن حقیقت اگر نہیں بولی جائے گی تو اس طرف ہم نہیں پہنچ سکیں گے. میں جو اگلا جملہ بولنے جا رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ جملہ نا بہت تھوڑی دیر کے لیے بہت زیادہ تنگ کرے. کل ہے 14 فروری، کون سا دن ہے؟ میں کہتا ہوں زناکاری کا کل دن ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ چیز بولی کہ میں جو جملہ بولوں گا تھوڑا سا سوچئے گا. جو میں نے پیچھے تمہید بنائی، اس کے بعد کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کل کراچی پورے ورلڈ میں ہوگا، ہم اب جہاں بیٹھے ہیں وہاں کا کہتے ہیں، یہاں بہت زیادہ کل زناکاری ہونے جا رہی ہے. صحیح ہوگی. اس میں اس سے بڑی حرکت کہ بعد میں شیئر بھی کی جائیں گی باتیں، یعنی کہ اس چیز کو پبلسائز کیا جائے گا کہ آپ کو اتنی لیول تک بھی آپ اس کو برا نہیں سوچ رہے، اتنے لیول تک بھی آپ اس چیز کو برا نہیں سمجھ رہے کہ یہ اس تک ہے. صحیح ہے بات نہیں؟ صحیح ہے. دکھ ان باتوں کا
کہ آپ اپنے ارد گرد اویئرنیس نہ دے سکیں. یاد ہوگا جو وہ تھا 2 جنوری کا لیکچر تھا, اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا یہ لیکچر دینے کا مجھے اس وجہ سے ہوتا کہ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ لوگ اپنے قریبیوں تک بھی میسج نہ پہنچا سکیں. یعنی افسوس کی بات ہے اس چیز کے لیے. آپ یہ سمجھتے رہے کہ یہ یہاں بیٹھ کے صرف آپ نے سننے ہی ہوتے ہیں لیکچر, اور باہر نکلتے ہی اس کو ایک اچھے وے سے ختم کر دینے ہوتے ہیں. کیا سورہ بقرہ میں اللہ نے دین یہی کہا تھا کہ فارغ ہو تو جاؤ لیکچر سن کے انٹرٹین کر لو, اگر مقصد ہو اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے یوز کر لو. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر میں آپ کو ناموں کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے آپ کے قریبی. اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ سو. جیسے میں نے جمعرات کو فیصلہ کیا کہ میں لیکچر نہیں دوں گا, صحیح ہو گیا اس چیز کے لحاظ سے, آپ اس پہ یہ سمجھو کہ آپ کے لیے مسائل ہیں, لیکن حقیقت ایسی ہی ہے. دیکھیں اگر آپ اویئرنیس نہیں لو گے, صحیح ہے نا, اس کا آؤٹ پٹ یہی ہونا ہے, یہی ہونا ہے. بھائی اگر آپ نے دیکھا کہ ایک دیندار ٹائپ کا گھرانہ, دیکھنے میں دیندار ٹائپ کا, صحیح نا, ہم دیندار کسے کہتے ہیں؟ ہماری طرح داڑھی رکھی ہوئی ہو, سادہ ہو, 5 وقت نمازی, ہم کہہ دیتے ہیں دیندار ہے. حالانکہ دیندار ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. آپ نے اس میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, ہیبچول زناکار دیکھے ہوں گے, تو اس کو دیندار کہتے ہیں. دیندار اس کو کہتے ہیں جس کی چال ڈھال, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, رونا دھونا ایک ایک ہی چیز ہوتی ہے جی, اس کو کہتے ہیں. جب ایمان ہی مکمل ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کے ساتھ دین سیکھنے اور سکھانے سے, تو صرف نمازی کو کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے گھرانوں میں زناکار موجود ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دین کو صرف یہ سمجھ لیا. صحیح کہ نا بات اس چیز کے لیے. دیکھیں جمعرات تک کی میری یہ اسٹڈی جو میں نے آج ابھی جس لیول تک میں آ گیا, اس رات میں چونکہ ابو کی آج کل طبیعت خراب ہے تو میں لکھتا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میں جاگا ہوا ہوں تو ابو بھی جاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں لیٹ ہی جاتا ہوں. لیکن سونے وینے کا تو اللہ کا احسان ہے اس چیز کے لیے کہ وہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ کبھی سو گیا کبھی نہیں سوئے. رات بھر فیصلے ہوتے رہتے ہیں ان کے اندر, صحیح ہوگی نا, کہ کیا ہوا, ڈیٹا گھومتا رہا, تمام چیزیں ایچ اینڈ ایوریتھنگ جو جس طرح سے ہوا. جیسے پہلے بتایا تھا کہ پیروں کی نگیٹو پوائنٹ آپ لوگوں کو بتائے تھے, ادھر سے بھی گناہ ہوئے اس چیز کے لحاظ سے, ٹیچروں سے بھی ہوئے, جونیئر سے بھی ہوئے, یہ ساری چیزیں. ڈیٹا سب سے بڑا جو ہے وہ فورنیکیشن کا ہی ہے. ایڈلٹری کا بھی ڈیٹا کم ہے, ریپ کا بھی ڈیٹا کم ہے, 85+% فورنیکیشن کا ہے. تو یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیز کیوں, صحیح ہو گیا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں اس کے فورنیکیشن کے بیسک اسٹیپ بھی نہیں پتا. حالانکہ شریعت نے بڑے اعلیٰ ڈیفائن, شریعت کہتے ہیں جی زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو, وہ یہ نہیں کہتے زنا نہ کرو. بڑی واضح چیز اس چیز کے لحاظ سے, صحیح نا. اب زنا کس طرح کا ہے, آپ وہ ہے اس میں انڈین مووی دیکھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں شہوت کا سٹینڈرڈ آپ کا کیا ہوگا, صحیح ہوگی نہیں. آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ یہ زنا نہیں ہے, آنکھوں کا زنا اور کیا ہوتا ہے. آپ سائیکالوجی کی بک پڑھیں, مور اپنے لعاب سے شہوت دیتا ہے, کچھ جانور ہیں وہ آواز سے دیتے ہیں, کچھ سونگنے سے, کچھ اس طرح. ہیومن واحد اینیمل ہے جو ہر سینس سے شہوت کرتا ہے. صحیح ہے نا بات اس چیز کے لحاظ سے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اس چیز کو بولیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اس میں ہو نہیں سکتی, صحیح ہے. تو اس کا رول موجود ہے. آج کل آپ کے ڈرامے, آج کل آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کیا انڈین ریپلیکا نہیں لگتا؟ اگر وہ لگتا ہے تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ اس کے بعد اسٹینڈرڈ اس لیول پر نہ جا چکا ہو؟ جو سائنس پڑھتے ہیں وہ میری ایک چیز سمجھ سکیں گے, دوسروں کے لیے میں اپنے طور پہ سمجھا لیتا ہوں. دیکھیں کیا ہوتا ہے, نیوکلیس ہوتا ہے, نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز ہوتے ہیں.
جس بھی آربٹ میں الیکٹران ہوں گے لاسٹ آربٹ میں اس کو بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اس شیل کو کہتے ہیں ویلنس شیل. اس کو انرجی دی جائے تو الیکٹران اس سے تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے, باہر نہیں نکلتا. اسے کہتے ہیں کنڈکشن بینڈ. اس سے زیادہ انرجی ملے تو گو اہیڈ. صحیح ہو گیا نا؟ تھوڑا سا اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے گا. اب کیا ہے کہ ان فلموں نے اور اس انوائرمنٹ نے انہیں ڈال دیا ہے کنڈکشن بینڈ پہ. اب یہ ویلنس بینڈ میں نہیں ہے. جو آج کی پود ہے یہ ویلنس بینڈ میں نہیں ہے کہ جی کوئی ایک بری حرکت ہو رہی ہوگی تو یہ کنڈکشن میں جائیں گے. نہیں, یہ کس میں جائیں گے؟ رائٹ. صحیح ہوگی نہیں؟ اسی لیے اب جو کام ہے جس پہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ آپ لوگوں سے جو گلا تھا, جس پہ میں نے افسوس کا اظہار کیا اس چیز کے لحاظ سے, کہ آپ اپنے ارد گرد یہ چیز جنریٹ نہ کر سکے کہ دیکھو فورنیکیشن کے یہ پہلے بیسک سٹیپس ہیں. صحیح ہوگی نہیں؟ دیکھیں, سارے سینسز میں سے کوئی بھی سینسز یوز ہو رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے بڑی یہ آرڈنری سینگ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کا گانا بجانا زنا کا ابتدا ہے. صحیح ہوگی اس چیز کے لیے ابتدائی ایسی چیزوں کہتے ہیں. آپ آج کی میوزک اٹھا کر دیکھ لو, صحیح ہے, اور آپ اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو کہ اس کے بعد آپ کا ایکسائٹیڈ لیول کیا ہوگا. صحیح ہے, اور اس کے بعد ماحول مل جائے تو وہی والی بات ہے, کنڈکٹیوٹی شروع ہو جائے گی اس چیز کے یہاں سے. تو اس میں کیا ہے کہ فورنیکیشن کے بیسک اسٹیپ نہ صرف آپ کو آنے چاہیے بلکہ ارد گرد آپ نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرانے, لیکن اس میں دوبارہ وہی چیز ہے کہ پورے سمجھنے ہیں. جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ کہیں پر اضافیت ہو رہی ہو گفتگو میں, وہ آغاز ہے اس چیز کا. صحیح ہے, جیسے ٹیچرز والے لیکچر میں تھا کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ سے اضافی باتیں شروع کر دیں, پیرنٹس کو خائف ہو جانا چاہیے. صحیح ہوگی نا؟ ڈاکٹر کی طرف سے ہمیں یہ کمپلین آئی زناکاری کی, اضافی باتیں کی, پیشنٹ نے کوئی وہ نیگیٹو رسپانس نہیں دیا, پہلا سٹیپ کلیئر. دوائیوں میں سیکشل میڈیسن بڑھا دی. صحیح ہوگی نا؟ اس کے بعد کیا ہو گیا, باڈی انالائسس کا کہتے ہیں کیونکہ یار باڈی بگڑی ہے انالائسس کرنا پڑے گا, ٹچنگ سیکنڈ سٹیپ پہ چلے گئے. صحیح ہو گیا بات, پھر کیا تھا. لیکن یہ چیز اگر آپ نے کی اسٹڈی ہو تو آپ اس کو بیسک سے کور کر سکتے ہیں. صحیح ہوگی. بات کیا ہوئی؟ اویئرنیس. یہ اویئرنیس نہ صرف آپ کو ہونی چاہیے ہے بلکہ آپ ارد گرد کی مثالوں سے جج بھی کریں, اپنے ارد گرد بتائیں. جیسے فار ایگزامپل جو پہلے سٹیپ پر ہیں, صحیح نا, ان کو بتائیں دیکھیں یہ چیز پہلا سٹیپ ہے. صحیح ہوگی نا؟ اس لیے اگلا یہی ہوگا. اگر وہ پیرنٹ یا وہ دوسرے اس چیز کو اس طرح آبزرو نہیں کرتے, اگلے سٹیپ پہ انہیں سمجھ میں آ جائے گی, ہاں جی بولا گیا تھا یہ کہ ایسا ہی ہوگا. تو اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ اس کا ہے. دوسرا رول یہ تو بہت ہی اہم ہے, لیکن اس پہ تو بہت زیادہ اسٹڈی ہے کہ کس کس وے سے. جیسے چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کبھی اگر آپ اسٹیپس آف فورنیکیشن کی اسٹڈی کرنے جائیں تو اس میں آپ اس چیز کو دیکھیے گا, جس طرح کے آج کل بے حیا لباس ہیں, یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. ہم بے حیا لباس پہنتے ہوئے اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ فورنیکیشن کے سٹیپس ہیں. ریسرچ پیپر میں پڑھے نا ان چیزوں کے لیے تو وہ کہتے ہیں یہ فورنیکیشن کے سٹیپس ہیں. بھائی جسم تن ڈھانپنے, لباس تن ڈھانپنے کے لیے ہے, شہوت بڑھانے کے لیے لباس ہے کہاں, یہ بتا دیں. اس کو اس طرح سے ڈیزائن کروانا, اگر یہ کوئی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میری یہ سوچ نہیں ہے, تو اسے وہ پیپر بتایا جائے. یعنی کہ یہ سب کام علم والا ہی جانتا ہے. جاہل تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو گناہ کر کے بھی نہیں کہتا, جیسے بھی میں نے بات کی وہ تو گناہ کر کے بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں کوئی وہ ہے اس لیے. نہیں پڑھے, یہ دیکھیں یہ اس کے سٹیپس ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ بولیں کہ یہ اس کے سٹیپس نہیں ہیں. وہی راجہ گدھ والی بات ہے, بانو کسیا والی کہتے ہیں کہ جو لڑکیوں کو دیکھنا حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھنا بھی حرام ہے. جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ لگانا حرام ہے. جو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, بکیا کام کرے تو. جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں آئے کس لیے.
جیسے ایک جملہ ذہن میں آ گیا، اللہ معاف کرے کہ اذانوں کے ساتھ یہ گفتگو کا آج موضوع ہمارا چل رہا ہے، لیکن زبان کا قرضہ کیا کیا جائے، کہ جو کل کا دن ہے جس پہ وہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، کہتے ہیں آج کے دور میں جملہ سنیں، کہتے ہیں آج کے دور میں صرف لفظوں سے تھوڑی دوستی کا وہ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جب تک فزیکل ریلیشن نہ ہو تو یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ عام سینٹینس ہے، یہ عام سینٹینس ہے۔ تو دیکھیں وہ اس چیز کو بھی وہ نہیں کر رہا، صحیح ہو؟ اچھا، اس میں ایک اور آپ لوگوں کا رول، پہلا رول کہ آپ نے ارد گرد اپنی یہ اویئرنیس نہیں پہنچائی، دوسرا رول آپ لوگ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے نفرت کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں جب تک آپ یہ ریلائز نہیں کرائیں گے ایسوں کو کہ آپ کو ان کی ان اداؤں سے نفرت ہے، باقاعدہ اظہار ہونا چاہیے، اس وقت تک ان کو کیا ہوگا کہ اس چیز میں نفرت ہے نہیں۔ اگر ایک نے آپ کو کسی طرح سے بھی بتایا اور آپ نہیں کرتے فار ایگزامپل، لیکن آپ کے ارد گرد نے کسی نے بتایا اور آپ نے ہنس کے اس کو کر دیا، یا کوئی نفرت کی آپ کی باڈی لینگویج سے کوئی وہ نہیں تھی، اس کو کیا اعتراض ہے؟ یعنی آپ نے معاشرے کو پھر تو پازیٹیو دیا۔ تو اس میں ایک یہ چیز بہت زیادہ ہے، صحیح ہوگی نا؟ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی نے ہمیں، میں نے بتایا کہ اس طرح کے جملے بولے اسی کے لیے، تو ساتھ میں جو بولا کہ شکر ہے میں نے کبھی ابھی تک یہ نہیں کیا اسی کے لیے۔ میں نے کہا بیٹا جی جو آپ نے کیا وہ بھی اسٹیپس کے تیسرے تک آتا ہی آتا ہے۔ کہتے جی آپ اس سے تو مجھے نیچے رکھیں نا اس چیز کے لیے۔ میں نے کہا اس سے نیچے ہی رکھ رہا ہوں، میں نے کہا اس کو تو میں ڈائریکٹ بغیرت کہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، اس کو تو میں ڈائریکٹ بغیرت کہتا ہوں، تمہیں میں نے یہ نہیں کہا، صحیح ہے نا؟ کہتے ہیں آپ تو بہت ہی زیادہ ان چیزوں میں ٹچی ہیں اس چیز کے لحاظ سے۔ میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ ہوں۔ جیسے ذکر ہوا، اچھا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا کرے اس چیز کے لحاظ سے، میں نے کہا ہمارے اس میں تو ڈائریکٹ ہوتا ہے، ہم تو ڈائریکٹ شوٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں بھائی، سیدھی بات، اوکے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جاتا اس کے، لیکن نفرت کا اظہار تو کریں نا ان سے۔ بھائی شرعی وہ نہیں ہے، ہمارے ادھر سزائیں نہیں ہیں، ورنہ آپ کو سوچیں ان کی سزا ہے کیا؟ اتنا عام ہے، ایک دفعہ چوراہے پہ لگے ہوئے ہوں کوڑے، آدھا علاقہ تو نکلتا ہی نہیں اگلے دن گھر سے، صحیح ہے؟ چلیں وہ چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن آپ نفرت کا اظہار تو کر سکتے تھے، آپ کے موضوعات میں یہ چیز ہونی تو چاہیے تھی۔ وہ لوگ اپنی چیز کو اتنا پھیلا رہے ہیں کہ کل وہ ہے تو میسج میں میسج دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کیا سینگ آ رہی ہوں گی، پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا خریدا جا رہا ہوگا، کل کیا کیا سب کچھ ہو رہا ہوگا، اس کے لیے آپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قرب و جوار میں یہ نہیں ہوگا؟ آپ کے ارد گرد اسکولوں کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، آپ کے بچوں نے بھی وہاں پڑھنا ہے، آپ کے 2 بچوں کے لیے اسکول کی پالیسی چینج نہیں ہوگی جب تک آپ ورکنگ نہیں کریں گے۔ ورکنگ کریں گے دین آؤٹ پٹ ہوگا۔ تمید لمبی ہوگی، معذرت، کوئی کوشچن ہے تو کر دے، میں اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں گا۔ ایک دفعہ میں نے آپ کے لیکچر میں ہی تھوڑا سا بات چیت کرتے ہیں، مطلب یہ آپ نے اس کو دیا تھا ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے، مطلب یہ بالکل۔ تو اگر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو مطلب کوئی کیسے اس پر آتا ہے؟ بات یہ ہے مطلب جب تک کہ کچھ ہارمونل ڈسٹربنس نہ ہو تو ہم اس کو مطلب اس طرح سے ٹریٹ کریں، بالکل میں مریض ہے کہ یا وہ ویسے، ہاں میں بالکل دونوں تو بتاتا ہوں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ پہلے بھی شاید ہماری آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہو چکی ہے، آج کے ڈراموں، فلموں اور ان تمام چیزوں نے بلوغت کی عمر پیچھے لیا ہے، صحیح ہو گئی نا، باڈی گروتھ خراب کر دی۔ تو ابھی یہ تو آلریڈی آپ آنکھیں بند کر کے نا اپنے ارد گرد بتا سکتے ہیں کہ لوگ ہارمونل پیشنٹ ہیں، صحیح ہوگی نا بات اس چیز کے لحاظ سے۔ تو یہ تو ایگزسٹ کرتی ہی کرتی ہے چیز،
تو اس چیز میں جب آپ ان کو اسٹڈی کر رہے ہو، دیکھیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، 8 سال سے آگے آتا ہے اس چیز کے لیے، تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں بغیر اس ٹریٹمنٹ کے اس کو صحیح کر سکتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس آتے ہیں 2-3 بچے آتے ہیں، تو ان کا جو وہ ہے آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے نا، تو اس کے بارے میں شیئر کرنے لگے. کہتے ہیں کہ وہ آج کل نا تھوڑا سا بدتمیز سا ہو گیا ہے نا. میں نے کیا عمر ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوگا 12.5-13 سال کا ہوگا. میں نے کہا ہاں پیبرٹی ایج کی طرف ہے وہ اس چیز کے لحاظ سے، دیٹس وائی. کہتے ہیں نہیں سر ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کے لیے. میں نے کہا اچھا یار آپ کہتے تو صحیح مان لیتے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے ایسی بات؟ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتا ہے. میں نے کہا چلیں جی یہ چیز تو کلیئر ہوئی نا میری کہ آپ کے ساتھ ہے. میں نے کہا اب میں کچھ پوچھنا شروع کروں؟ کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا دیکھیں آپ کا چھوٹا بھائی اگر ٹریٹمنٹ چاہتے ہو تو بات سچ کے ساتھ چلے گی. کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ نے کبھی اس کے فیس کو دیکھا کہ کسی ایڈورٹائزمنٹ میں اس کی آنکھیں اور ماتھے چینج وہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا اس وقت وہ آپ کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے؟ کہتے اس وقت وہ خاموش رہتا ہے. میں نے کہا دیکھو اتنا بڑی فیلنگ اس کے دماغ میں آئی اور وہ اس وقت خاموش رہا. کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور سے شیئر کرے گا. دیکھو فیلنگ آئی. ایک تو یہ نا فیلنگ لیس فیس ہو، کچھ بھی نہ آئے آپ کے چہرے پر اس چیز کے لحاظ سے، صحیح ہے کوئی ایکسپریشن. ایک وہ ایکسپریشن آئے ارد گرد آپ کے اپنے موجود ہیں، شیئر کر لیے، شیئر نہیں کیے گئے، ہوا کچھ نہ کچھ. صحیح ہوگی نا. تو یہ چیز بالکل ہے کہ اس ایج کو اس ایج کے لحاظ سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر اس ایج کے لحاظ سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ لاکھ اس کو بٹھا کے نا لیکچر دے دو، باہر نکل کے آپ کو اس کو اس لیول سے اس کی گروتھ کروانی پڑے گی جس لیول سے اس کی وہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو دونوں طرح سے ٹریٹمنٹ چلے گی، دونوں طرح سے ٹریٹمنٹ چلے گی. ہاں شور پہلے کر لیں. سر آپ نے کہا 8-9 کے اسٹوڈنٹس تک یہ جو ہے شیور 8-9 کے اسٹوڈنٹس کو اگر ہم سمجھائیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم الفاظ کون سے استعمال کیے جائیں گے، مطلب سمجھانے کا طریقہ کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، پیرنٹس کے ویسے طریقہ کار ہمارا کیا ہونا چاہیے. اور میں نے اس پورے میں پیچھے تک گیا اور میں اسٹڈی کرتا ہوا کہ کیسے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں گا ان تمام چیزوں میں. سب سے زیادہ وہ ہوا جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کی روٹین کو اسٹڈی نہیں کیا. کیسے؟ میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا. بچیاں یونیورسٹی سے فارغ ہوئیں آپ کا 2 بجے، گھر آئیں 4:30 بجے. آدھے گھنٹے میں آ جانا چاہیے تھا کیونکہ ریگولر آدھے گھنٹے. کیوں آئیں؟ دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئے. کیوں گئے؟ صحیح ہونا ریزن ہونا چاہیے. اچھا چلے گئے اسی کے لیے، گو کہ آپ کے نالج میں نہیں ہے. گو کہ ہوتا یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، فرسٹ ٹائم فورنیکیشن والا کبھی آنکھیں نہیں ملا رہا ہوتا. لکھ لو میری بات. اور اگر آپ اپنے بچوں کو شروع سے دیکھو گے تو جس دن ایسا ہو اس دن آپ نے بہت سیریس ایکشن لینا کی. کیا وجہ ہے؟ یا تو اس کے ساتھ کسی نے بہت زیادہ بڑی بدتمیزی کی ہوگی، اوکے یہ نہیں ہے بدتمیزی کی ہوگی جس کو نہیں ایکسپلین کر سکتا، اس میں صرف وہ رو سکتا ہے، اس میں صرف وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے صحیح ہوگی نا باڈی لینگویج اس لیول تک. اس کے بعد اس کی روٹین کی ایک ایک چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ بھائی جیسے فار ایگزامپل یہاں سے گھر جانا ہے، کئی بچے لیٹ جا رہے تھے. اب ان کے پیرنٹس پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں، مجھے کال کرتے ہیں کہ سر گھر سے نکلیں، ہم آپ کو ابھی دوبارہ کال کریں گے. 7 منٹ کے بعد کال آتی ہے پہنچ گیا جی، پہنچ گیا. چلے یہاں سے نکلنے لگتے ہیں، ان کے رجسٹر پہ ٹائم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اور میں اپنے پاس نوٹ کرتا ہوں. اس کے گھر پہنچ کے وہ مجھے ان کے پیرنٹس کال کرتے ہیں جی گھر آ گئے اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہے. وجہ یہی ہو رہی ہوگی نا، یہ 7 منٹ کا فاصلہ جو ہے 1 گھنٹے میں طے ہو رہا تھا پچھلے دنوں میں. جو پیرنٹس یہ نوٹ نہیں کرتے تو اٹس مین کہ آپ نے اسے بفر دے دیا کس کا؟ 1 گھنٹے کا. تو اس ایج میں ابھی آپ نے الفاظ نہیں استعمال کرنے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ وہ ڈیٹا تو پھر آپ دیکھ جو میڈیا ڈیٹا دے رہا ہے وہ وجہ ہی یہ بن رہی ہے کہ اس ایج کا وہ ڈیٹا نہیں ہے کسی بھی وے سے. صحیح ہوگی نا. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورا اسکیجول اس کا اپنے ہاتھ میں خود رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی باڈی لینگویج کو اسٹڈی کرتے رہنا ہے کہ کس دن کیا سب. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں،
ہمارے ایک ساتھی تھے تو ان کو کیا کہتے ہیں کہیں سے کوئی گفٹ ملا, صحیح ہوگی نا, یہ بات ہے 9th کی ہوگی اس چیز کے لحاظ سے. اچھا ہمیں اس چیز کا کیسے ہوا کہ 1-2 دن وہ اسکول نہیں آیا, تو پھر پوری بات پتہ چلی, اس وقت سمجھ نہیں تھی, آج سمجھ آئی. اچھا معلوم نہیں کہ کہاں سے ملا. ان کے پیرنٹس نے کہا جی کہاں سے, کہتے جی دوست نے دیا. کہتے دوست تمہارا ہی ہم عمر ہوگا, وہ یہ ایسا مہنگا ہے, تو تھوڑا سا شاید مہنگا ہوگا, کوئی جومیٹری باکس ہے کیا سب کچھ. انہوں نے کہا اچھا چلو. اس نے کہا نہیں قسم لے لیں دوست. کہتے ہیں کل ہم تمہارے اس دوست سے ملیں گے. اس پہ اس کے پاس کوئی ریزن, اس پہ اس نے ایک اور جھوٹ بولا, وہ اسکول چھوڑ کے چلا گیا. کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ٹیچر سے ملیں گے کہ بھائی تمہارا کون سا اسٹوڈنٹ ہے. اس پہ بھی اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن. تو جس پر اس کے گھر والوں نے تشدد کیا, تھوڑا سا سخت لہجے کے ساتھ, جو بنتا تھا اس لحاظ سے اس کے لیے. تو دیکھو اتنی سی چیزیں کہ بیگ کی ایک چیز پیرنٹس کو, میں آپ کو بات بتاؤں, میرے پاس آتے ہیں نا ٹریٹمنٹ کے لیے, جیسے اطہر بھائی وغیرہ آ رہے ہیں اس چیز کے لیے آتے ہیں. آپ یقین کریں میں ان کے بچوں کے معاملے میں نا, جتنے میں کوئی بھی ان کی فزیکل بیماری ہوگی, میں پیرنٹس کو کہتا ہوں خود دیکھ کے بتاؤں. کہتے ہیں حیا کرتے ہیں, میں کہ نہیں یار آپ کو بتاؤ نہیں, آپ کو جب شریعت نے اجازت دیا تو آپ بتاؤ. اس کو اتنا تک پتا ہونا چاہیے کہ یار اگر کوئی ایسی بھی چیز, جیسے فار ایگزامپل ابھی پچھلے دن ایک والدہ میرے پاس آئیں اور وہ بتانے لگی ان کا بیٹا انٹر میں ہے نا. اچھا ماضی میں بھی غلطیاں ان کے پیرنٹس کی تھیں کہ پیسے دے کے پاس کرانا, بلڈ تو ماں باپ بھی کر رہے ہیں نا, جیسے گنجائش دے رہے ہیں ہر چیز. اب کیا تھا کہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ کہا کہ چلو اس کے ساتھ چلے جایا کرو نا, تو اس کے ساتھ سگریٹ کی عادت پڑ گئی. میں نے اس کا مطلب وہ پیتا تھا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا گنجائش تو آپ نے خود دی, صحیح ہوگی نا بات اس کے لیے. اب کیا تھا کہ انہوں نے ان کو چیک کرنا شروع کیا. کیسے چیک کرنا شروع کیا, بھوک ختم ہونا شروع ہوئی. صحیح ہو گئی چیزیں ہیں, گٹکا کھاؤ گے منہ سے کا صاف پتہ چل رہا ہوگا. یہاں پہ جتنے بچے جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں باہر پھینک کے آئیں گے, میں اسمیل سے بتاتا ہوں, بولتا ہوں ان لوگوں کو یار یہ انٹر تک کے بچے کو پرفیوم کی کیا لت ہونی چاہیے. کئی بچے آ رہے ہیں دروازے سے انٹر ہوتے ہیں, میرا ناک بند ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا, کیوں نہیں پیرنٹس سوچتے اس بات کو. ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ آج عطر لگانا شروع کیا, یہ یونیورسٹی بھی چھوڑنے کے بعد. یونیورسٹی تک تو تھا ہی نہیں اسی کے لیے. والدہ کو اللہ جنت سے کرے, امی کہتی تھی چڑیلیں پیچھے لگ جاتی ہیں جب کوئی بندہ لڑکا خوشبو لگاتا ہے. ہم نے کہا واہ اس پہ کیا چڑیلوں میں آنا ہے اس چیز کے لیے. لیکن دیکھو اتنی چیز نوٹ کی جاتی تھی. جیسے فار ایگزامپل 2 دفعہ اگر شرٹ بدلی کر لی نا, ایسا ہوا یونیورسٹی سے آئے تو پڑھانے جا رہے تھے, بھائی کی شرٹ لٹکی ہوئی تھی, سارے ہم برابر ہی تھے, پہن لی, تو والدہ نے باقاعدہ کہا کہ شرٹ کیوں بدلی کر لی, گندی تو اتنی نہیں تھی. تھوڑا دیر سوچے جو آگے دوبارہ پہن لی, اچھا ہم نہیں پہنتے یار, آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں تو نہیں پہنتے یار. لیکن دیکھو کتنی نظر. جیسے ایک ہمارے آرمی والے بھائی ہیں, میں نے شاید لکھا بھی تھا دوسری کتاب کے اندر کہ وہ ایک دن بخار ہو گیا ان کو, تو امی نے بھائی کو کہا, بڑے بھائی کو, کہ شہزاد یار اس کو بخار رہنے لگا ہے. تو بھائی نے کہا وہ ایک دوست جو اس کا آتا ہے نا, وہ لاتا ہے ناول, اس میں ڈرونی چیزیں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے. امی نے منع کیا, اجاز کو بات نہیں ہے, عمر تھی اس کے لحاظ سے. اب یقین کریں دیکھو وہی والی بات ہے کہ پیرنٹس کی کتنی نظر ہونی چاہیے. ہمارے گھر بکریاں تھیں, امی نے کیا کیا, بکری کے سنگل اجاز کے پیر سے باندھا, تو تالا لگایا, اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ کے تالا لگایا, کہتی بیٹا یہاں بیٹھ کے پڑھ, میں بھی بیٹھی ہوں تو بھی بیٹھ. صحیح ہو گئی نا. تو یہ روزانہ کی روٹین کچھ عرصے تک رہی اس چیز کے لیے, جب تک اس کی وہ ہیبٹ ختم نہیں ہوئی. صحیح ہے نا بات. تو جس ایج کے بھی آپ بات کر رہے ہو اس ایج میں اتنی نظر. اب دیکھو سوچنے کی بات ہے, 9th کے بچے کے پاس یقین کریں 2 موبائل. اور میں نے ان کے پیرنٹس کو کہا تو وہ ہنس کے کہتے ہیں تو تیسرے کا بھی کہہ رہا تھا. دوبارہ وہ دیکھیں نفرت نہیں ہو رہی نا. ایک بچہ میرے پاس آج سے 3-4 سال پہلے تھا, تو اس نے چھٹی کی نا ایک دن, تو میں نے اسے کہا کہ یار تم نے چھٹی کی. سر میں موبائل خریدنے کے آوا تھا نا گلشن نا. بیٹا تیرے کو موبائل کی کیا ضرورت ہے. ان دنوں میرے پاس وہ 3310 ہوتا تھا نوکیا کا, وہ سادہ سا. تو اچھا اس کے بعد پہلے تھا بھی میرا خیال سے, مجھے یاد پڑا. میں نے کہا بیٹا میں نے تمہارے پاس دیکھا تھا, تمہیں کیا کہتے سر وہ سادہ تھا تو اس میں کیمرہ نہیں تھا. میں نے کہا یار میں نے بھی دیکھو سادہ سا رکھا. سر آپ تو بس ایسے ہی ہیں نا, ہم تو کیمرے والا رکھیں. اس بچے کو کیمرے والے موبائل کا کیا. پہلی تو بات ہے اس کو موبائل کا کیا. اچھا کہتے ہیں جی پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے, حالانکہ پتہ کہ یہ جملہ اس کے الٹ ہے. موبائل دلا دیا تو اب آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہے. جب تک موبائل نہیں تھا نا تو آپ کو پتا تھا وہ کہاں ہے. موبائل دلا دیا تو اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے.
تو جب تک موبائل نہیں تھے، آج چلے جائیں میرا خیال سے 95 کے بعد کی بات ہے یہ ساری چیزیں. صحیح ہوگی نہیں اس کے لیے؟ 2003 سے پہلے کی بات. صحیح ہوگی. کیا لوگوں کی لائف اس طرح سے تھی ان بچوں کی؟ موبائل کا بزنس آئیکن ہے. اس ایج کے بچے کے لیے تو ہے ہی نہیں. پیرنٹس بے دھڑک دلاتے ہیں، کوئی چیک نہیں ہے موبائل کے اوپر کہ کس طرح کی میسیجنگ کیا سب کچھ. تو مین جو ہے نا اس ایج میں وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ آپ کو وہ ہوگی. جیسے چھوٹی سی بات ہے، میرے کسی لیکچر میں تھا، بھی ریکارڈنگ میں نہیں ہے، ماضی میں کسی لیکچر میں تھا، وہ اس میں بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ اگر کوئی بچہ آتا ہے اور اپنے کلاس کے کسی بھی بچے کی بہت زیادہ تعریف شروع کر دیتا ہے تو نوٹ کریں نا، ٹو بی نوٹڈ. جیسے چھوٹی تھی، میں بتاؤں گا اچھے پیرنٹس کی نشانی بتاتا ہوں. اب جو میری باتیں اور جو میرا گیسٹ اور جو سب کچھ ہے نا، پہلے دن بہت زیادہ متاثر کرتا ہے ہر کسی کو. صحیح نا؟ بچے جا کے جب گھر پہ بولتے ہیں، جو باشعور پیرنٹس ہیں اسی کے لیے، وہ اگلے دن مجھ سے ملنے آتے ہیں، کہتے ہیں بس صحیح پہ ملنا تھا. آدھا گھنٹہ مل کے دیکھتے ہیں کہ جان مجھ کے گھیڑ تو نہیں رہا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، یاد ہے میں نے پیروں کے خلاف بولا، الحمدللہ ٹیچر کے خلاف بولا، اور آج اس چیز کو اور زیادہ انہینس کر رہا ہوں. میں تو خود اس چیز کو کہتا ہوں کہ میں نے آج وہ لیکچر میں، صبح کے لیکچر میں ان کو سب کو کہا، میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ ڈاکٹر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اس لیے کہ ہمیں ڈاکٹر کا چیک بھی بالکل نہیں پتا کہ ڈاکٹر کا چیک کس طرح سے رکھا جائے گا. تو کیا ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے، اگر آپ کو اس کی باڈی لینگویج کے یہ چیزیں چیک کرنا آتی ہیں تو دین کیا ہے کہ آپ آرام سے پک کر لو گے. سر وہ نفرت کے اظہار پہ بات وہ ہوتی، تو سر نفرت اب اس سے پہلے اگر کوئی کہہ دیں گے، میری اگر ذاتی کچھ اس طرح کی ہے تو کچھ لوگوں سے اس طرح کے ملنے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور میں نفرت کا اظہار نہیں کرتا تھا، تو میں اب اگر ایک دم کروں گا تو بالکل ہی کٹ جائیں گے اس طرح. تو کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زناکار کو ساتھ رکھ کے مسئلہ ہے یا ان کو چھوڑ کے مسئلہ ہے؟ اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے. بالکل لچک نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، کئی چیزوں پہ نا نو کمپرومائز. اس سے تھوڑے ہلکے ہیں مطلب وہ تو اچھا زیادہ ہو رہے تھے، مزمل ڈر گیا تھوڑا سا. چلے صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں بات بالکل اب تم نے کلیئر کی نا. ہاں اس لیے دیکھیں فورنیکیشن پہ نو کمپرومائز. صحیح ہوگی نہیں اس میں. اب دیکھو جس لیول کے نا اس لیول کی نفرت کرنی پڑے گی آپ کو. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے. جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ کسی نے مجھے کہا کہ کسی بچی کے بارے میں، سر ان کو چیک کر لیں سر وہ بہت شریف ہے. اچھا میں نے کہا یار یہ سرٹیفکیٹ اس نے کہاں سے لیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے سر، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتی، وہ حجاب ہے، یہ ہے وہ ہے. اسی کے لیے میں نے کہا اچھا تمہاری ملاقات کہاں ہوئی نا. اب دیکھیں اس سوال میں بڑی ڈیپتھ ہے نا. ہوا کہ نہیں حضرت مان گئے نا، تو بتایا وہاں ہوئی نا. یار ایک ملاقات میں تو سمجھ نہیں آتی کتنی ہوئی. نہیں سر ملاقات تو ہوتی رہتی ہے. بیٹا ایک شریف لڑکی گھر سے باہر کسی نامحرم سے ملنے نہیں جاتی، تو تم اسے شریف کیسے کہہ سکتے ہو؟ صحیح ہے نا. تو میرا ورڈ بڑا سادہ سا، میں کہ دیکھو بالکل ہم حساب بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھو تم دونوں گندے لوگ ہو. بھائی یہ جملہ وہ نہیں ہے اس چیز کے لحاظ سے. بھائی ایک شخص گندا کام کرے تو وہ کون ہوگا؟ گندا انسان ہوگا. صحیح نا. تو کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں آپ کو، اور اس چیز میں بالکل آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار ان سے میرا کام ہے. جیسے ہوتا ہے نا کئی لوگوں کے درمیان. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ تھلے وغیرہ پہ وہ بیچارے ان کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے جائیدادیں رکھی ہوئی، تو اس وجہ سے وہ زنا کروا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح سے آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ کسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. بہت سی میں دوبارہ کہوں گا، میں نے اس میں جو لیکچر تھا ہمارا گولڈن، اس میں کئی میں نے مثالیں دی تھی کہ کراچی کا رجسٹرڈ ڈیٹا ہے جس میں انہوں نے یہ چیز بولی ہوئی ہے کہ جاب ان کے پاس نہیں ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے، دیٹس وائی وہ اپنے باس وغیرہ کے ساتھ یہ ناجائز ریلیشن رکھنے پہ مجبور ہیں. یار رزق اللہ نے دیا، رزق باس نے کہاں دیا؟ یعنی یہ سوچ دیکھیں، بات وہیں سے شروع ہوئی نا. ایمان ہی ہمارا مکمل نہیں ہے. جیسے کوئی بےہودہ لباس کا اگر آپ کو کہتا ہے باس یہ پہن کے، تو یار یہ آپ نے آغاز تو خود دے دیا. یا آپ خود اگر یہ پہن کے باہر گھوم رہے ہوتے ہو تو کیا ہے کہ اس چیز کو بھی ذہن میں نہ رکھو کہ اگر تم نے ذرا سے بھی وہ الفاظ ایسے بولے تو وہ چھٹ جائیں گے. کام والے تو نہیں، مطلب اس طرح کے ریلیشن شپ تھوڑی
पहले से होती है, 6-7 साल 8 साल पहले से, तो बंदा तोड़ता नहीं है। क्यों नहीं तोड़ता? तो वो इतनी पहले से है तो जहन से निकल रहा है। अगर जहन में हो तो उसका हवाला दे देना। तो वो अपने सगे भाई को जब बांध रहा था तो उसने कहा कि तुम्हें, वो मुसलमान नहीं हुआ था, सही, तो कहा तुम सगे भाई को इस तरह से बांध रहे हो। इसी कहते हैं मेरा तो बाप होता मैं उसके साथ भी यही करता। सही है ना? अगर सगा भाई भी मेरा करेगा तो वो भी गंदा इंसान है। खुदा ना खास्ता अगर वालिदैन में कोई हो वो भी गंदा इंसान है। यानी इस पे ये क्या सोचना कि वो मेरा 7 साल का पुराना है इसीलिए। मैं तो कह रहा हूं जिसने पैदा किया है। तो उस पे नफरत का इजहार किस तरह? भाई आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज इस चीज को शो करवा रही है। छोटी सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माजी में वो था, यूनिवर्सिटी दौर की बात है कि ये लोग सब जाते थे, बर्थडे वगैरह होता तो सब कि यार किसी जगह खाना खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दफ़ा कोई कहता भी नहीं था, बल्कि इससे भी छोड़ने, ये लोग साथ रहते हैं, इन्होंने देखा होगा मेरे पास आते हैं ना हमारे स्टूडेंट्स में दूसरे जिनकी शादियां होती हैं, कार्ड देने आते हैं। कार्ड देने, सर कार्ड दे रहे हैं, आप तो आएंगे नहीं क्योंकि कंबाइंड शादी है ना। देखिए बहुत अच्छा लगा ना इस चीज के लिहाज से, सही, क्योंकि उन्हें पहले से ही चीज है। मैं अपने साथी की बात बताता हूँ, उनके भाई की एक शादी अटेंड की थी मैंने। ये बात है मैं जब मैं था मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में था, तो आप यकीन कीजिएगा कि उस शादी के अंदर ना हमें कोई खातून नहीं मिल रही थी। सही है ना? अच्छा मैं इश्तियाक के साथ गया तो इश्तियाक कहते हैं यार हम गलत जगह पा रहे, शादी वादी नहीं, वैसे कोई ना इज्तिमा है मर्दों का ना ऐसे। अच्छा तो दोस्त वगैरह आए हमारे साथी, तो उन्हें मैंने हज़राए मजाक कह ही दिया इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे पता था माशाल्लाह दीनी लोग हैं इसलिए। कहते हैं नहीं सही भाई का तो तुम्हें पता ही है इस चीज़ के लिए। कहते हैं ख्वातीन में सर्विंग में हम अपनी छोटी बच्चियां लाएंगे। सही है ना? अच्छा अब उनकी अगला स्टेप बता दो, जो तुमने कहा ना सख्ती क्या है। सगे मामू के बेटे की शादी में, यहीं पे थी टाउन हॉल में, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। इसके लिए टैक्सी पे गए हैं, वालदा ये पूरी फैमिली, इसके लिए मामू बाहर खड़े हुए, उतरे हैं इस चीज़ के लिए, हाथ मिलाया है इन लोगों ने, तो इनकी वालदा भी साथ आ गई, उनका भाई सगा, तो कहता है बाजी अंदर है। बाजी ने अंदर नगड़ क्या नाम लेके कहते हैं कि प्रॉपर पर्दा नहीं है, नहीं बाजी सिर्फ दरमियान में टेंड कर दिया है इस चीज़ के लिए। तो कहता है भाई एक एनवेलप ले लेना, ऐसी बेहया शादियों में हम लोग नहीं आते थे। यकीन करें गवाह हूं इस बात में। इसलिए वहां से कितने फोन मुझे आए कि इसलिए मेरे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कि इनको कॉल करें कि बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, आके जा रहे हैं इसी के लिए। मैंने कहा वजह जेन्युइन है, मैं कभी भी नहीं कॉल करूंगा इन लोगों को। मैंने कहा मैं तो इसके हक में हूं। तो देखो एक चीज जहन में रखो, यही तो आप लोगों की सोची है कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। किन बातों पे कंप्रोमाइज कर रहे हो भाई? और इसी कंप्रोमाइज ने आपको यहां ला दिया कि आज माशरे में इतना ज्यादा है। यानी कि ये तो फिर वो चीजें हैं कि जो बताने वाली हैं। आप यकीन करें, भी मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था, मैं कह रहा था कि यार बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें अपने अंदर रखना। ये जब चैनल वगैरह वाले सब, अल्लाह का शुक्र है कि किसी ना किसी वजह से राब्ते के, ये लोग जब आके मुझे डेटा देते हैं ना, तो उसके बाद बोलते हुए जो है ना वो जुबान साथ नहीं दे रही होती कि इतना ज़्यादा डेटा इसका ख़राब है। उसकी वजह ये जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि यही अफसोस आप लोगों का कि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं सके आज तक। आप ये समझते रहे ये सारी आग 200 घर दूर है और वो आपके इर्द गिर्द की आवाज़ें हैं सारी की सारी। कि अगर किसी दिन आपको, हो सकता है कईयों को तो आपको नॉलेज ही ना रहा हो, लेकिन कईयों का अगर नाम पता चलेगा तो उस दिन आप अफसोस कर रहे होंगे कि ऐसा भी है। जो मसला समझ आता है, ये समझ आता है, मतलब मजमूई तौर पर जो अभी जब बात क्लिक करती है वो ये है कि हमारे अंदर जो है, खुद हमारे अंदर भी जो बैठे हैं हम सब तकरीबन, ठीक है, मतलब हम इस बुराई की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन हमें नफरत नहीं है। नफरत बिल्कुल सही बात। ये हमारे अंदर कैसे खत्म हो गया हमें भी नहीं पता, क्योंकि लाजिम बात है घरों वो भी की वजह से, हाँ इन्हीं चीजों की वजह से है, लेकिन कभी हमने इस तरफ सोचा भी नहीं, क्योंकि कोई बात कभी बुरी मतलब उस हद तक नहीं लगी। अच्छा उस हद तक जब जाती तब कोई बात होती है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात कोई नहीं आए सामने तो बिल्कुल। लेकिन आज जो बात समझ आती है कि नफरत नहीं है हमारे, तो अब ये किस तरह से होगी? पहली बात तो ये, हमें खुद एक चीज गलत दिखेगी तो हम उस पर किसी को बात करेंगे ना।
اور اس کو روکیں گے تو ہمارے پہلے تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے خود کہ ہمارے اندر ابھی تک ہمارے بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. تو پہلے تو وہ ایکٹیو ہونا چاہیے تو میں کسی دوسرے کو روک سکوں گا نا کہ یہ غلط ہے. جب میں اس میں خود ہی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرا، کوئی دوست ذکر کرتا ہے ہم میں ایک ٹالرنس موجود ہے تو یہ ٹھیک ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے، بالکل مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، نارمل بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بالکل جانے دیتے ہیں. بالکل لیکن بات تو یہ وہی بات گرفت کی ہے وہیں پہ، بالکل اگر وہاں نہ کیا تو کل کو ان دا اینڈ یہی ہونا ہے. بالکل. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بات بتایا کہ اگر آپ سٹوریز کو پڑھیں نا نیٹ سے یا پہ ڈیٹا سے، جیسے میں نے بتایا میرا تو چونکہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور میں نے یہ چیز بولی بھی ایک شخص کو، ایک نے کہا اپنی یعنی کہ خاتون نے اپنی دوسری فرینڈ کا بتایا کہ کہتی نہیں وہ مجھے سچ بتا رہی ہے نا کہ اس نے یہ نہیں کیا. میں نے کہا تمہارے سے کتنے % سچ بولتی ہے؟ کہتی ہے 50%. میں نے کہا تمہاری بھول ہے، وہ تمہارے ساتھ 0.2% بھی سچ نہیں بولتی. کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، وہ تم سے سچ بولے گی کیوں؟ جیسے ایک بات بتاتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ سچ کیوں بولتے ہو؟ اس لیے کہ آپ نے علاج میرے سے کرانا ہے، مجبوری ہے. صحیح ہو کہ نا؟ دیٹس وائی میں اپنے ڈیٹا کو الحمدللہ کہتا ہوں یہ کافی کیا ہے، جاندار ڈیٹا ہے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سا جو ہے وہ کام خراب ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں فورنیکیشن کے سٹیپس پہ اسٹڈی کرنی پڑے گی تاکہ ہم بہت انیشیل پہ اس کو روک سکیں. صحیح ہوگی نہیں اس چیز کے لیے کہ بھائی دیکھیں جیسے میں نے کہا اضافی بات وہی چیز. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، ابھی پچھلے دنوں نا کچھ لوگ میرے سے حساب کرانے آئے تو ان میں 1-2 خواتین بھی تھیں، ان کا لباس بہتر نہیں تھا. صحیح ہوگی نا؟ حالانکہ میرے پاس ایسی بھی خواتین آئی ہیں کہ وہ جینز پہنی ہوئی لیکن اوپر پورا برقع اور عبایا تھا. صحیح ہوگی نا؟ وہ وہی والی بات ہے کہ الحمدللہ عمر گزر کے میرے کام کرتے ہوئے تو پتا ہوتا ہے کہ لباس ہے کون سا. نہیں، جینز والے اور شلوار قمیض والے کے بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. صحیح ہے نا بات اس چیز کے لحاظ سے؟ صحیح ہے جی، ہمارے ادھر پراپر اس میں ہمیں کیا ہے، اس میں کیا ہے. لیکن ان کا لباس صحیح نہیں تھا تو جب اٹھنے لگے تو کہتے ہیں اچھا حضرت اگلی دفعہ کا ہے. میں نے کہا جی آپ نہیں آئیں گے؟ صحیح ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا یہاں کا یہ رواج نہیں ہے. میں نے کس کو گیٹ پہ روکتا رہوں گا؟ میں نے ڈائریکٹلی میں نے کہا نا آپ کی وجہ سے میں نے کہا بہت سے مسائل ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے. میں نے کہا ہاں مردوں میں سے ایک کو میں نے کہا آپ فون بھی کر سکتے ہیں، آپ میرے پاس آ بھی سکتے ہیں. ہوگی نا اگلی کی اصلاح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی اس چیز کے لحاظ سے. حالانکہ ان کے رشتہ داروں نے بعد میں مجھے کال کر کے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا سخت بولنے کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا بھی سخت تو بولا ہی نہیں، صرف بولا ہے، اس میں تو سخت تو بولا ہی نہیں، ابھی تو صرف بولا ہے اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہے نا؟ کیا ہے کہ آپ جتنا انیشیل پہ روک دیں گے، آپ یقین کیجئے گا شاید آپ نہ مانیں کہ اگر آپ نہ یہ اسٹیپ ہو لیں نا، میں ایک کال کا حوالہ دیتا ہوں، شاید آپ لوگ سن کے وہ دنگ رہ جائیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ساری اچھی کالز آتی ہیں. یہ لگتا ہے کال آئی کہ آپ ان کا علاج کرنا شروع کر دیا اس چیز کے لیے آتے. ہاں جی سوال ہی ہے ہمارے پاس جو آئیں گے دیکھیں ان پہ مہربانی چھوڑیں، ہم پہ مہربان ہو کے دیکھیں. پھر اچھا بھائی آپ پہ مہربان ہو کے دیکھیں اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہوگی نا؟ تو پھر میں نے اس لفظ کو بتایا نہیں دیکھیں ہمارے پاس اردو کے الفاظ نہیں تھے، اس وجہ نہیں آپ غلط مطلب لے گئے اس چیز کے لحاظ سے، ٹوک دیا. صحیح ہے. اور وہ دن آج کا دن کال بھی نہیں ہے، حالانکہ سوال ہی تھے. اگر کوئی نیگیٹو سوچ دماغ میں نہیں تھی تو کال آ جاتی، سوال ہی تھے نا. میں نے ہی غلط سمجھا تھا نا، بات کلیئر ہو گئی تھی. صحیح ہے نا؟ تو یہ جتنے سٹیپس ہیں درمیان کے، اس چیز کو سمجھنا بھی ہے. اور جونیئرز کے وجہ سے تلا والی بات ہے کہ وہ آپ نے ان کی باڈی لینگویج اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. جیسے ایک بچی نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسی کوئی بری جگہ پر وہ شمولیت اختیار نہیں کی. مجھے میرے پاس ڈیٹا تھا ان کا. میں نے کہا یار آپ اپنے دوستوں کی پارٹی میں جاتے تھے جہاں بوائز اینڈ گرلز آپ لوگ سارے ہوتے تھے. کہتے ہیں ہاں اس سے کیا ہوتا ہے اس چیز کے لحاظ سے. میں نے کہا یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے؟ اس میں کتنی دفعہ کئی چیزیں ہو چکی ہیں. صحیح ہے. تو اس میں وہی والی بات ہے کہ ہمیں برے کو برا سمجھنا پہلے پڑے گا. اور اس میں پھر وہ مزمل والی بات ہے کہ نہیں ہمیں اس چیز کو اس طرح سے لینا پڑے گا، نہیں اپنا ہو پرایا ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن میں نے نیت رکھی بھی ہے کہ خطبہ حجت الوداع کو ایکسپلین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں واضح نہیں ہے اس چیز کے لحاظ سے کہ آج سے پہلے کیا ہوتا رہا تھا. اپنے کو معاف کر دیا جاتا تھا، بڑے واضح بیان دے دیا گیا.
اور یہیں سے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 منٹ کا حل ہے، یقین کریں اس ملک کا 2 منٹ کا حل ہے، اپنے پرائے جتنے بھی کرپشن والے ہیں سب کو سزا دینا شروع کر دو، کیا حل؟ لیکن اتنی ہمت کون کرے؟ آپ اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہی نہیں ہے کہ تلا کرپشن کرے تو پکڑ لو، اطہر بھائی کرے میرے قریبی ہیں نہیں پکڑنا، تو اطہر بھائی کا تلا دوست نکلا ہے، تلا بھی چھٹ گیا۔ آپ دیکھ لو، آپ دیکھ لو، میں آپ کو یقین کرو کہ کئی تنظیموں کے جوائنٹ وہ بتانا ضرور، پاکستان لیول پہ انٹرنیشنل لیول ان کی دوستیاں نکل رہی، کوئی انٹرپول بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، رشتہ داریاں نکلی ہوئی ہیں، ان کے لیے لاس بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ وہ سخت اس میں آ جاؤ، کرپشن ہے سب کچھ ہے، لاس بہت سارے کلیئر، تو جب تک یہ چیز ان اسٹیپس کے ساتھ نہیں ہوگی تو آئی ہوپ کہ مشکل نہیں۔ ہاتھ اٹھایا تھا پہلے۔ اچھا سر، میرا جو کوشچن تھا تھوڑا فوکس کر رہا ہے یہ جو ایج گروپ ہے 16-17 شیور انٹریکشن بھی کر امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے کہ سر چلے ہم نفرت کا اظہار کر دیں، لیکن سر یہ اگلے کا سولوشن تو نہیں دے گا نا، مینس نفرت کے اظہار کا امپیکٹ اس پہ پڑے گا کہ جس کی نظر میں میری نفرت کو معنی رکھتی ہوں، مطلب فرض کریں آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں میری نظر میں، تو آپ مجھ سے نفرت کا اظہار کریں، میں کیا کروں گا سائڈ لائن ہو جاؤں گا، لیکن وہ چیز تو کرتا ہی رہوں گا نا، تو میرا سولوشن تو نہیں نکلا نا، آپ کا نکل گیا کیونکہ میرا آپ سے انٹریکشن ختم ہو گیا۔ صحیح ہو گیا، کوشچن کمپلیٹ۔ ہاں صحیح ہے۔ اچھا دیکھو ایک چیز میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کو پڑھاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7-8 سال۔ بہت سے آپ نے ایسے ڈیسیجن لیے ہوں گے جو ادارے کو بھی سخت لگے ہوں گے، دوسروں کو بھی سخت لگے ہوں گے، صحیح ہو گیا نا؟ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے دور ہٹے ہوں گے، ہوا نا؟ اس کا متبادل ایسا ہوا ہوگا اس کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھی نہیں آیا آپ کے پاس؟ تو یہ بھی ہماری بھول ہے۔ دیکھو ہوگا پتہ ہے کیا، جیسے ابھی یہ ہے نا کہ اگر میں یہاں پر ایسی کھچڑی پکانا شروع کر دوں یعنی لیکچرز میں کہ یار نہیں سب کا دل خوش کرو، کمپرومائزنگ بولنا شروع کر دوں، وہ چیز کر یار ایسا نہ ہو کہ کل کو یار شاہ زیب نہیں آئے گا اگر میں نے یہ بات بول دی، صحیح ہوگا نا، اطہر بھائی نہیں آئیں گے یہ چیز کرتے ہوئے، اس چیز کے لحاظ سے ایسے کرنا شروع کر دوں گا تو اس سے کیا ہوگا، ایسے ہی لوگ میرے قریب ہوں گے۔ جب میں وہ چیز کرنا شروع کروں گا پھر کیا ہوگا، نیچر کا رول، پیوریفائڈ لوگ میری طرف آئیں گے جنہوں نے واقعی میں مجھے سننا ہے، صحیح ہوگی نا؟ اس کے لیے تو اس سے یہ چیز نہیں ہوگی، ہاں اس سے یہ ضرور ہوگا کہ شاید وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، صحیح ہوگی نا؟ دیکھو جب تک نیچر کا رول ہے، جب تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا نا لوگ نہیں سدھرتے۔ سید انور صاحب کب دین کی طرف آئے؟ بیٹی کی ڈیتھ کے بعد، صحیح، نیچر کا رول ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھو کوئی نہ کوئی ایک ایونٹ ایسا ہوتا ہے، ہمارا ساتھی تھا یو بی ایل کا باسکٹ بال کا کپتان تھا، پلے بوائے تھا، ہر دوسرے دن تیسرے دن لڑکی تبدیل کیا کرتا تھا، والدہ کی ڈیتھ ہو رہی تھی، والدہ نے ڈیتھ ہوتے ہوئے کہا کہ تنویر تمہارے کو میں سدھرتا ہوا نہ دیکھ سکی۔ آپ یقین کریں یونیورسٹی کی بریک تھی، سیمسٹر بریک تھا، میں جب اس کے بعد گیا ہوں نا، ان سے بڑی داڑھی اور مونچھیں صاف، تنویر آگے سے آ رہا تھا، میں نے ساتھ والے لڑکے کو کہا دیکھو اس کی شکل تنویر سے کتنی ملتی ہے، کہتا ہے یہ تنویر ہے۔ میں نے کہا کیا کہتے تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا اتنے میں وہ قریب آ چکا تھا، گلے وغیرہ ملا اس چیز کے لحاظ سے، تو اس نے پھر پوری مجھے خود ہی سنایا، کہتا ہے یار بھائی دعا کر لو میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہے اس چیز کے لحاظ سے، صحیح ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ شوق دینے پڑتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا سائیکولوجیکل جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ کیتھارسس، صحیح نہیں ہوتا، دوسری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے میڈیسن ڈرگز دیتے ہو اس چیز کے لیے ٹیبلٹ فارم میں، نہیں ہوتا، تیسری دیتے ہو انجیکشن لگاتے ہو، نہیں ہوتا، چوتھا سولوشن کیا ہے؟ الیکٹرک شاک دیے جاتے ہیں، صحیح ہوگی نا؟ تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ کیتھارسس والا کیس ہے تو کیتھارسس ڈرگ والا ہے اوکے، انجیکشن والا ہے اوکے، ہم نے تو کہا کہ یہ ڈائریکٹ الیکٹرک شاک والا دور آ گیا ہے اس چیز کے لحاظ سے، کمی بیشی میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے اس لحاظ سے۔ سر آپ نے بڑے اچھے مسئلے توجہ بڑی اچھی آنر کی بات ہے، وکاس نے کہا کہ اچھا مسئلہ ڈسکس کیا۔ سر مطلب یہ کہا کہ ابھی آپ نے آج کا دور جو ہے الیکٹرک شاک، شیور آئی ایگریڈ، اور سر آپ نے موبائل کی بات کی کہ جو ہے نا 2 and 3 کے بعد جو ہے وہ موبائل میں زیادہ ہونا شروع ہو گیا، تو اگر ہم یہ جو ہے کہیں گے موبائل نہیں یوز کیا ہے تو یہ کنزرویٹو کی طرف سے
نہیں کرامت پرستی ہے. آگے چلو، میں پہلے میں نے نو کر دی، آگے پھر. تو اور یہ کہا گیا کہ آج کی نئی فوج جو ہے وہ کنڈکشن مین ہے کمیونیکیشن کا. تو صحیح کیا زمانے کی یہ بھی ہوتی ہے، مطلب میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کو دیکھنی ہے کہ یہ سب مطلب کہتے ہیں کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور زمانے کو گالی نہیں دینی. بالکل صحیح ہے، میں زمانہ ہوں. تو سر اس میں یہ چیزیں آتی ہیں آج کی جو تنقید کی بجائے بہت زیادہ اس کو ٹارچر کی حد میں چل گئی ہے. نہیں سمجھا، اینڈ کا جملہ سمجھنی ہے، بلکہ تمیز سمجھ میں آ گئی. مطلب یہ تنقید بہت زیادہ نہیں ہوگی. اچھا تنقید زیادہ ہوگی، جس کے جتنے تعلقات ہیں اتنا مائنڈ کر رہے ہیں میرے سے. باہر آگے چلتے ہیں. نہیں میں کلیئر بالکل، دیکھو آپ لوگ سوال نہیں پوچھو گے نا تو بلیو کرو نہیں سمجھ میں آئے گا. پہلی بات انہوں نے کی کہ موبائل اگر آپ لے لے تو یہ کنزرویٹو تھاٹ ہے. مجھے کوئی ایک وجہ بتا دو اس میں 18 سال کی عمر کے بچے کے پاس موبائل ہونے کی، کوئی ایک وجہ بتا دو. کوئی وجہ نہیں. چلو پہلی چیز مان لی. اکثر یہ بات اب تو میں آتی ہے، بولتے ہیں کہ حالات اس طرح خراب ہو جائے ادھر ادھر ہوتا ہے کہ مطلب خیر خیریت مل جائے. نہیں دیکھو ایک چیز میرے کو، اگر وہ خراب حالات میں پھنسا ہوا ہے آپ بچا لو گے جا کے. نہیں دیکھو شیطان، ہاں وہی نا، دیکھو شیطان جو ہے بہت جینون کے قریب سے یہ جواز ہے جس میں آدمی پھنس جاتا ہے. بہت سے لوگ یقین کریں اطہر بھائی یہ کہتے ہیں بے حیا لباس میں ہم بچیوں کو اس وجہ سے سینٹر بھیجتے ہیں ورنہ رشتے نہیں آئیں گے. کین یو بلیو اٹ؟ یقین کریں. تو دیکھو یہ شیطان ہے. جیسے بھی معذرت مزمل والی بات کہ یار وہ دوست ہو جائیں گے، فیضان والی بات، دیکھو شیطان نا، ہر کسی کا جو شیطان ہے نا وہ علم میں وہی ہے. بی پیٹرولیم ہے مزمل کا شیطان جو ہے. صحیح ہو گیا. تو اس کی ایجوکیشن ساتھ ساتھ ہے. تو دیکھو اس کے لحاظ سے سوال سوچ کے لایا، وکاس کے لحاظ سے سوال سوچ کے لایا. صحیح ہو گئے. لیکن جب ہم ہوم ورک کریں گے نا، دیکھیں دوبارہ کوئی لیکچر رکھیں گے انشاءاللہ، اس لیے یہ اتنا اہم موضوع بن گیا ہے کہ اس پہ دوبارہ کوئی تفصیلی لیکچر ہوگا اور پورے ہوم ورک کے ساتھ ہوگا. آج تو بہت کم ہوم ورک کے ساتھ ہے لیکن انشاءاللہ اور زیادہ ہوگا، ہمارے پاس بھی ہوگا پھر سوال جب ہوں گے تب اور زیادہ ہے انشاءاللہ تعالی. ہم معاشرے کے لیے کارآمد بنیں گے اس لیے. تو یہی جواز ہیں. جیسے دیکھو ابھی یہ بھی مان گیا، آپ سب بھی مان گیا کہ 18 سال تک کی عمر تک کو نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں، 18 سے 21 میں کوئی وہ بتاؤ، یونیورسٹی گوئنگ ہے بچہ. کچھ کیسز میں ریزن ہو سکتی ہے. ہاں دو نا مجھے ریزن، مجھے پتا چلے گا، اچھا لگے گا مجھے. مطلب سر میرے ساتھ کا دوست ہے وہ کالج میں لے کے آتا تو اس نے باقاعدہ پرنسپل سے پرمیشن لی تھی کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ انہوں نے مجھے دعا کے دیا ہے اور یہی وجہ ہے اس کی وجہ سے. کچھ بتاؤ نا، یہ اتنا لمبا جملہ ہے. یہ اب یہ میں بولتا ہوں میں نے گانے سننے ہوتے ہیں. اب نہیں دیکھو ٹینجیبل بات. اچھا وہ ایسی ہی بات تھی کہ وہ پرنسپل نے بھی مطلب کالج والوں نے پرمیشن دی، انہوں نے دے دی. آپ مجھے اس پہ کوئی مثال دو. میں دیکھو میں ہائپوتھیٹیکل پہ نہیں جانتا. 60 ممالک سن رہے ہیں اور یہاں مجمع ہے، میں کیسے ہائپوتھیٹیکل بات کرتا ہوں کہ جی ایسے بھی 1-2 ریزن ہے. اب آپ میں تو مجھے کوئی بتا دے آپ کے دماغ میں کوئی ریزن آیا؟ دیکھو ٹینجیبل ہے. جاب کر سکتے ہو بچے، یعنی کہ اگر صبح کالج جا رہا ہے شام میں ہو سکتا ہے جاب کر رہا ہو کہیں نہ کہیں، جیسے کہ نام ہے کام، یہ جو سامان وغیرہ ایک شاپ سے دوسری شاپ لے کے آتے ہیں، چاہیے آپ اس کو کال کرنی کہ ہم اس وقت یہاں پہنچ رہا ہوں، یہاں سے یہاں پہنچ رہا ہوں، یا آفس میں کام کرتا ہوں آفس والے سے پوچھنے میں تم کہاں ہو، یا اس کے لیے ہو سکتا ہے. تو وہ پڑھا رہے کہیں ٹیوشن وغیرہ میں، تو وہ بھی یعنی کہ اس کے میں خبر وغیرہ دینے کے لیے اس چیز کے لیے ہو سکتا ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. اب آگے آتے ہیں اس چیز پہ، ایگری کرتے ہیں ان سے؟ ہاں اب میں اس چیز کے اس پہ آتا ہوں. میرے پاس کل نا اس کے چینلز کے جو تھے کوئی ڈائریکٹران ملنے آئے ہوئے تھے نا اس چیز کے لیے. تو پرسوں کل ہی کی بات ہے، وہ لیاری میں کوئی واقعہ ہوا تھا اس چیز کے لیے 2 بندوں کے ساتھ. وہاں پہ رپورٹر تھے سارے، تو سبھی چینل والے چونکہ 5 سے 6 ڈائریکٹران بیٹھے ہوئے تھے، تو رپورٹر کیا کرتے تھے، مس کال دیتے تھے، یہ انہیں کال کرتے تھے اس چیز کے لیے آتے. صحیح ہوگی. تو میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہم نے انہیں کہا ہوا کہ اوکے آپ کا تاکہ وہ موبائل کا خرچہ بچا رہے، تاکہ کہیں بھی آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ اس کو یوز کر لو اس چیز کے لیے. تو میں نے کہا اچھا کبھی ان کا موبائل چھن جاتا ہو؟ اب میں آپ کے سوال کا آنسر دینے جا رہا ہوں. کہتے ہیں صغیر بھائی کراچی میں ہر اس پر 50 فیٹ پر
صحیح نا, کال سینٹر موجود ہے, یعنی پی سی او موجود ہے, کوئی سم تھنگ موجود ہے, کال کرنا کوئی ہیڈک نہیں ہے. صحیح نا. اب دیکھو میں اس کی طرف آتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں کینسر ہوتا ہے انگلی پر, تو انگلی کہاں سے کاٹتے ہیں؟ جوڑ سے. کینسر ٹریٹمنٹ, معاشرہ اس لیول پر ہے کہ کینسر ٹریٹمنٹ ہے. ابھی یہ چھوٹی چھوٹی حجت جو ہے, جس کا ہمارے پاس سولوشن بھی موجود ہے. صحیح نا. اس لیے کہ وہی والی بات ہے کہ جتنا اس کا خرچہ ہوگا اتنا ہی وہ وہاں سے ہو رہا ہوگا, یا اس کا ٹوائس ہو رہا ہوگا, کم ہوتا ہے. انہیں تو دیکھو خراب تو حالات کا وہ جب خراب ہو رہے ہوتے ہیں نا, دوبارہ پیچھے چلے جاؤ. 94 میں جتنے حالات خراب تھے, بلکہ 92 میں میں جب اسکول سے آ رہا ہوتا تھا, بلیو کرو ہر دوسری گلی میں کاؤنٹر ہوتا تھا. ارمان میں پڑھتا تھا, ہر دوسری گلی میں کاؤنٹر ہوتا تھا. بلیو کرو ہر گلی کے بعد میں لیٹتا تھا نیچے, ہم لوگ جتنے بھی ہوتے تھے کاؤنٹر کر کے بھاگ جاتے تھے, پھر آتے تھے, اگلی گلی میں پھر کوئی مورچہ ہوتا تھا, ہم کاؤنٹر پہ ہوتے تھے. اس جیسے حالات نہیں ہیں. سر یہ کم ہو جائے گا تو بیسیکلی پی سی اوز بڑھ جائیں گے نا. پی سی اوز بڑھ جائیں گے. جیسے دیکھیں یہ ہے کہ اس نے بینکوں نے لون دینا شروع کیا گاڑیوں کے لیے, اس کے لیے تو ہر ایرے غیرے نے گاڑی لے کر روڈ پر آیا ہوا ہوتا ہے. آپ کا اتنا موو ہو گیا, ٹریفک کا جو ٹائم ہے ایوری ٹائم بڑھ گیا, پیٹرول 4 گنا بڑھ گیا. صحیح نا. پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, اس لیے وہاں جا کے گاڑی کھڑی کر دینی ہوتی ہے, شام میں ہی نکلنی ہوتی ہے. 75% تو یہی کرتے تھے, 25 ہے. اب ان 25 کے لیے آپ نے اتنا بڑا وہ لے لیا, اور آپ کے بحران کیا آ گیا, بجلی کا بحران اس وجہ سے آ گیا, اور دوسری چیزوں کا بحران آ گیا. تو ریزن آپ کا جینون, لیکن بیماری کو دیکھتے ہوئے میرا خیال سے کمپرومائز. یعنی کہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے اس طرح کے پرابلم جو ہو رہے ہیں جن کے ساتھ, کینسر کا اگر طرح اس کو ٹریٹ کریں. بالکل یہ ٹریٹمنٹ کینسر کی ہونی چاہیے. اب آئسولیٹ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرو تو پھر میں آگے چلتا ہوں. مینس کہ یہ چلنے دو, اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ کر لو, مطلب وہی سر ایک چیز گھوم رہی دماغ میں. نہیں یہ کہتے میں نے کہا کہ چلنے دو. نہیں مطلب دیکھیں نا سر, اگر وہی والی بات ہے کہ نفرت کے اظہار والی بات دوبارہ سے آ رہی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں 2 گروپ جنریٹ کر لیں آپ, یعنی کہ ہونا یہ چاہیے معاشرے میں بڑے کلیئر 2 گروپ بن جائیں, یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں, تاکہ سب سے پہلا یہ ہو جائے. اب یہ ہو جائے اچھوں کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہو اور بروں کی ٹریننگ ہو رہی ہو. صحیح ہو گیا نا. اس طرح سے ہو. ابھی کیا ہے, ابھی پتہ ہی نہیں ہے, ابھی مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ میں سے کون اچھا کون برا ہے. صحیح نا. ابھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں کہ کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, حالانکہ ضرورت آپ کی ٹریننگ کی ہے. اگر میں سب کو کھانسی کا سیرپ دے رہا ہوں, آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ لنگ کینسر کے پیشنٹ ہیں. صحیح ہوگی نا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ایسا بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کی بستیاں ہی علیحدہ کر دو, لیکن سب سے پہلے ڈفرینشیٹ کر لو. اس لیے کہ ورنہ تمہارے اچھے اب بگڑنا شروع ہو گئے. وہ لوگ اچھے نہیں ہو رہے, تمہارے اچھے بگڑنا شروع ہو گئے. اس کو جتنی جلدی کاپ اپ کر سکتے ہیں. بلڈ ریلیشن میں ریلیشن ہوتا ہے وہ فارنیکیشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے. بلڈ ریلیشن بلڈ ریلیشن ہوتا ہے, بھائی بہنیں, وہ اگر ہاتھ وغیرہ ملا رہے ہیں فارنیکیشن میں ہو گئے. نہیں فارنیکیشن تو زنا بالرضا, زنا تک کی بات کو کہتے ہیں. اسی کے لیے بکیا ہاں اس میں تو کاؤنٹ ہوگا نا. جیسے ہمارے پاس کیسز موجود ہیں کہ بہن بھائی نے زنا کیا. صحیح ہوگی نا. اور حضرت یہ آج کی بات نہیں, 97 میں حضرت نے ایک دفعہ بتایا, میں نے کہا حضرت میں تو مان ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں صحیح بیٹا تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ, پھر دیکھنا تمہارے پاس بھی آئیں گے. 2004 کے بعد کتنے ہیں بالکل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو منع نہیں فرمایا تھا. تو بالکل ہے. اور یہی جملہ بولا گیا تھا شیطان. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ لوگ تو جو ہو نا معذرت کے ساتھ ایک پولیٹیکل جملہ بولنے جا رہا ہوں, لیکن احمقوں کی جنت میں سارے رہتے ہو. یقین کرو یہ جملہ میں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے قریب ترین چونکہ باتیں پہنچ چکی ہیں نا, اس وجہ سے مجبوری ہے کہ یہ جملہ کہنا, کہ اس کے بعد بھی یہ رسپانس آ رہا ہے کہ آئسولیٹ کر رہا ہوں میں. صحیح ہوگی بات. یہ چیز معذرت کے ساتھ برا ماننے والی کسی کی بات نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ یہ چیز کی جا رہی ہے. بھائی میں آپ کو بڑے کلیئر بات بتاؤں اس کو, آپ یقین کرو مجھے افسوس ہے کہ بچے میرے پاس خود ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. عمر گزر گئی میری ان چیزوں کے ساتھ. باڈی لینگویج دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بچہ کہاں سے آ رہا ہے, گھر والوں کو ذرا وہ نہیں ہے.
گھر والوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی طبیعت کس وجہ سے خراب ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے 40 ایئر کی ایج میں جمپ لگائی ہے, درمیان والا پورشن ہی شاید ان کا نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہو. تو بالکل کلیئر ہے جی, کسی جگہ ایسی چیز کو نہیں وہ بولا گیا. جتنا احتیاط کی جائے بہتر ہے. تو اس میں سر کچھ کرائٹیریا ہونا چاہیے نا, مطلب وہ اویئرنیس اور انفارمیشن, مطلب دونوں میں کس طرح سے ان کو اس موضوع پہ جب بات کریں تو بڑا مشکل ہے نا. مطلب ہم ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اویئرنیس دے رہے ہیں, اس میں کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں, بڑا مطلب اس میں بڑا لیندی ہے ہے. اور پھر آڈینس کے حساب سے بہت ساری بالکل دیکھیں اس میں چینج آ جاتا ہے. اب جیسے کچھ اس طرح کی نیوز ہمیشہ مجھے خود مطلب اس میں آج یہ بات ہوئی تو مجھے پھر وہ بات ذہن میں آ گئی. میں نے ایک دفعہ جمعے میں خطبے میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب وہ ایک بارات والا جو ہے قرآن پاک میں واقعہ ہے, سارا کچھ سب اپنی جگہ جانے, لیکن میں نے جب اس کو جمعے میں سنا نا تو مجھے برا لگا. مطلب کہ میں نے کہا یہ مطلب جو بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ان کو کم از کم اتنا سینس ہونا چاہیے, اس میں ہر طرح کی آڈینس موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اب بہت سارے لوگ تو ٹھیک ہے مطلب ایک خاص ایج پہ پہنچنے کے بعد ہم اس سے اچھا پہلو دیتے ہیں, ہمیں کچھ مسائل پتہ لگتے ہیں, ٹھیک ہے سارا کچھ, لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس کو دے دیتے ہیں تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. اب یوں سمجھنے کہ میں آپ کو ایک بہت اچھی جگہ پہ مطلب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کی کوئی غلط بات دیکھتا ہوں نا تو میں اپنے اندر اس چیز کے لیے ٹالرنس پیدا کرتا ہوں. جب سر کرتے ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے, صحیح بالکل ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے نا. تو جب اتنی بڑی ہستی کے لیے ہم کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس دور میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے, صحابہ کرام میں اگر ہم کوئی مطلب برائی کمی بیشی کوئی دیکھتے ہیں اس طرح بات ہوتی ہے تو ادھر ہم کہتے ہیں پھر ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, بالکل گنجائش نکال لیتے ہیں. ہاں مطلب یہاں پہ یہ بات خراب ہو جاتی ہے. ڈفرینشیٹ اس کو کس طرح سے, مطلب اس کو کس طرح کرائٹیریا لے کے دیکھیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. میں کل بھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ ذاکر نائک صاحب کے خلاف کبھی میں بولتا ہوں, حالانکہ میں کہتا ہوں بندے کی ریسرچ ہے, صحیح ہے اس چیز کے لیے, لیکن میں اکثر کہتا ہوں انہیں ممبر پہ بیٹھ کے کون سی باتیں کرنی یہ نہیں آتی ان کو. اس لیے ان کی کئی سی ڈیز پہ کتنے ہنگامے ہوئے, کیا سب کچھ ہوا, وہ کہتے ہیں جی میں تو اپنی جگہ رائٹ تھا. بھائی دیکھیں ممبر پہ بیٹھ کے کیا بولنا ہوتا ہے کیا نہیں, یہ اس کی بہت بڑی سائیکالوجی ہے. صحیح ہوگی نا. اب یہاں پر یہ ہے کہ آج کے لیکچر کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو پکڑ کر بولنا شروع کر دیں, صحیح نہیں. اس کا یہ ہے کہ آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس پہ ہوم ورک ہی نہیں کیا تھا. صحیح ہوگی نا. تو آج کے لیکچر کا صرف یہ انیشل ہے. اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جیسے انہوں نے پوچھا تو میں نے اس میں بتایا کہ نہیں اس کو بتانا بھی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو تو بھی انڈر آبزرویشن رکھنا ہے. بالکل یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ کس کس ایج میں کیا 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 کچھ بتاتے ہوئے جانا ہے. صحیح, جیسے 12 سال کے بچے کو اگر ہم شادی کے مسائل بتانا شروع کر دیں گے تو وہ اگلی پڑھائی کرے گا ہی نہیں. بڑی کلیئر بات ہے اس چیز کے لیے. صحیح ہوگی نا اس لیے. بلکہ چھوٹی سی بات ہے کہ ماں باپ اگر تنہائی کی باتیں اکٹھے کر رہے ہیں تو بچے اکثر بیشتر بگڑ چکے ہوتے ہیں. ہماری کئی باڈی لینگویج یہ ہے کہ ان کے کئی ورڈنگ سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ صرف یہ ہے کہ گھر میں پردہ پراپر نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں بھی سیکھنے والی ہیں کہ بچے کو بتانا ہے کیسے, جوان کو, بوڑھے. ہمارے پاس کئی آتے ہیں, ابھی 4 دن پرانی بات ہے کہ ایک صاحب آئے ہوئے, تو اب دیکھو ان کی عمر ہوگی 65-70 سال کی. تو باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں نہیں صحیح بیٹا ہم نے تو دین پہ بہت زیادہ ورکنگ کی, اب تو مجھے غسل کا بھی پتہ ہے. یقین کریں 70 سال کی عمر. اب ان کی پود جو ہے ان کو کیا پتا ہوگا کہ یہ 70 سال کی عمر میں یہ جملہ بول کر جا رہے ہیں اور اس پر فخریہ بتا رہے ہیں. دیکھیں دوبارہ بات وہی آ جاتی, شرمندگی ہونی چاہیے تھی نا اس پہ, ان کو اس پہ وہ فخریہ یہ چیز کر رہے ہیں. اب ان کو پھر سمجھانے کے لیے اچھا فوراً دماغ میں کھٹکا یار پتہ نہیں بچوں نے ان کی سنی بھی ہوگی یا نہیں. ان کو آج عمر پتہ چلا بچے تو کتنے بگڑ چکے ہوں گے. پھر ان کو سمجھایا گیا ایسی باتوں باتوں میں کیسے بچوں کو بتایا جاتا ہے, کیسے کیا کیا جاتا ہے, کیا سب کچھ ہے, کہ کس طرح کی آپ بک لا کے رکھیں, کیوں رکھیں, آپس میں گفتگو کس طرح کی رکھیں, اور کس اس کے بچی ہیں تو کس طرح سے الفاظ استعمال ہوں گے, بچی ہیں تو کس طرح سے ہوں گے اس چیز کے لیے. اس طرح کر کے ساری چیزیں اس چیز کے لحاظ سے تو بالکل یہ سیکھنا پڑتا ہے, یہ عام سی بات نہیں ہے اس چیز کے لحاظ سے. ہاں جی کتنا ٹائم ہمارے اپنے اوریجنل لیکچر کی طرف آنے کے لیے؟ کیا ٹائم ہوا ہے ابھی؟ 45 منٹ. ہم کریں گے جی وہ آج کی سٹوری بھی لے کر آئیں گے, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سٹوری کو ہم شاید بھول گئے ہیں. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 45 منٹ میں ہو جائیں اس چیز کے. میرے پاس تو وہ ہیں ابھی 9 نہیں ہوئے تو 45 منٹ کیوں؟ 9:30 تک. اچھا نہیں ہم 10 تک جائیں گے یار. اس میں آپ نے ہمیں پریشان کر دیا ہے یہ بول کر کہ ہم نے صرف 45 منٹ میں ختم کرنا ہے.
الحمدللہ بہت اچھی سٹوری ہے, آپ انجوائے کرو گے اس پہ بھی کہ ہم کون سی چیز آج اس کو لے کر آئے ہیں ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. تمید تو ساری آپ لوگوں نے سن ہی لی اس چیز کے لیے, اور یہ آج کے لیکچر کی بھی تمید یہی بنتی تھی اس میں. فیمیل کریکٹر اور میل کریکٹر دونوں میڈیا لور, صحیح ہے, میڈیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کا شوق اس چیز میں ہوتا ہے. اسٹیپ اسی طرح سے کہ کئی ہوتی ہیں خواہشات ہمارے اندر ہوتی ہیں. جیسے ایک بچہ میرے پاس آیا, یونیورسٹی گوئنگ ہو چکا تھا, ابھی بالکل اسٹارٹنگ تھی, تو بڑا سادہ سا اسی کے لیے, تو سینئر کچھ بیٹھے ہوئے تھے نا ساتھ میں. جب وہ گیا تو میں نے کہا یار بڑا شریف بچہ ہے نا, تو کہتے ہیں سگرے برا نہ مانے تو ہم کو اسٹیٹمنٹ دیں. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں شریف نہیں ہے, چانس نہیں ملا. بڑی اچھی وہ لگی نا ان کی آبزرویشن مجھے نا, کہ تھوڑی سی گفتگو میں انہوں نے اتنی اچھی بات اینالائز کر لی. تو یہی چیز یہاں پر کیا تھا کہ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچی یا بچی ہو تو گھر والے اکثر کہتے ہیں یار یہ گانا لگے تو ڈانس کر رہا ہوتا ہے. وہی والی بات ہے, کیوں کر رہا ہوتا ہے بھائی, چاہے چھوٹا ہے کہ کیوں کر رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. اب کیا گنگنانا, پھر ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ دیکھیے آواز کتنی اچھی ہے, اس کی طرح ہی بولتی ہے نا, یہ اس کی انیشل چل رہی ہے نا بیس میں. دوسری طرف آئیں, میں نے تو خیر اس بچے کو میٹرک انٹر میں دیکھنا شروع کیا تھا. چھوٹا موٹا پیچھے کا ڈیٹا ہے تو اسی کو ساتھ رکھتے ہوئے کہتا ہوں, باتیں شروع کی تو پورا اس کا محلہ دماغ میں آ گیا کہ 9th میٹرک میں ہی 3 بلیڈ سے شیو کرنا صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے کہ وہ اسمارٹنیس, کپڑے اس طرح کے, اللہ معاف کرے پڑوسی ممالک کی فلموں سے, آوازیں اللہ تعالیٰ نے جو اچھی آواز دی, جیسے میں جیسی بھی آواز ہے میں اس طرح بول رہا ہوں. اب میں جان مجھ کے کسی کی آواز بناؤں اور وہ بھی فلمی, یعنی گناہ بھی اس طرح کی, تو یہ جس میں ہیبٹ تھی. اور ہیلتھ کلب اس وجہ سے جانا کہ اس طرح سے باڈی بنے اور سب کچھ صحیح ہے. یہ اس کی گروتھ تھی. ایجوکیشن تو پھر سائڈ پہ رہ جاتی ہے دونوں. وہاں پر یہ ہوا کہ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی بچی تو ڈریسنگ وغیرہ بھی آوارہ ٹائپ, اور ٹوٹل وہ کہ ٹی وی میں کسی کو دیکھا تو اسی جیسی چال اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یہ سب کچھ. گانوں پہ یہ کیا کہ اپنے چھوٹے موٹے فنکشن میں شروع کر دی چیزیں, صحیح ہے. ایک جگہ کسی نے بڑے اچھا لیکچر میں بولا, کہتے ہیں کہ ایک خاص حد سے زیادہ آپ کے لباس پر غلاظت لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی. ایم آر آئی, یہ ہمارے شاء عالم دین بن رہے ہیں تو ہم نے ان کو بھی گھیر لیا اپنے لیکچر میں. اب یہ کہ مسائل ان سے پوچھ لیا کریں گے. کہتے ہیں کہ خاص حد سے زیادہ آپ کے لباس پہ غلاظت, تو غالباً میں کہتا ہتھیلی ہے شاید, اس سے زیادہ تو نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں حرام رزق بھرا پڑا, ہمارے دماغ میں گندی سوچ بھری پڑی, ہم کیسے تصور کرتے ہیں ہماری نماز صحیح ہے؟ صحیح ہے. اب دیکھیں اس طرح کی, جیسے میں نے بتایا کہ ناچ بھی ہو رہا ہے. اب کہتے کیا ہیں ایسے لوگ, نہیں کہیں نہیں, اپنے کمرے میں کر رہے تھے. ارے بھائی ہمارا مذہب تو تنہائی کا بھی مذہب ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ مومن وہ ہے جس کی محفل بھی پاک, جس کی تنہائی بھی پاک ہے. صحیح ہوگی نا, ہر چیز اس کی ماشاء اللہ تعالیٰ. بہرحال یہ گروتھ شروع ہوئی اس چیز کی. وہاں پر آئیں تو اس نے کیا کیا کہ ٹرائی شروع کر دی اپنی, کہ کسی طرح بھی کسی بھی جگہ چھوٹے موٹے جگہوں پر چانس ملنا شروع ہو جائے. تو پہلا اس کو جو چانس ملا, یہ جو میگزین وغیرہ میں ڈریسنگ کے وہ نہیں دیتے ماڈل کے طور پر, اسی لیے تو اس میں اس کی اپیرنس ہوئی.
بہت خوش اس وقت یہ کہ یہ چیز فرسٹ اپیرنس ہو گئی یہ سب کچھ. یعنی اس کے بعد تو محلے والوں سے باتیں بھی نہیں کرتا تھا کہ میں تو بھائی میگزین میں ڈسپلے دے چکا ہوں اور یہ ہے. اس وقت وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے ہارمونل میڈیسن یوز کرتا تھا اپنی ایکسٹرا کہ وہ لالی لانے کے لیے اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے. مجھے بڑا لیٹ تھوڑا سا پتہ چلا کس طرح سے کہ میں نے جب اس دور میں ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے کئی ڈیزیز نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو بلا کے بولا تو اس نے خاص مجھے نشانی بتائی. جیسے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم اس چیز کو جب فورنیکیشن والے اس میں جائیں گے تو ایک حضرت اللہ انہیں خوش رکھے ان کا بیٹا اس میں ملوث تھا. تو انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا اس میں تو میں اسے آگ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کو کیسے لگتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا 2 نشانیاں. کہتے ہیں یہ اس پر تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. ڈاکٹر نے سر نیچے کر کے کہا یہ اس میں ہوتی ہیں جو یا تو شادی شدہ ہو یا زنا کرتا ہو. تو وہ ہے اللہ چہرے کی نشانیوں سے دکھاتا ہے اس چیز میں. بہرحال وہ پھر ہماری لیکچرز میں آئیں گے لیکن یہ وہ ہماری تمیز سے ہی آج کا لیکچر بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ. یہاں سے اس نے شروع کر دی کرو. وہاں آ جائیں تو اس نے شادی بیاہ میں گانے کی محفلیں اور کئی گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کمبائن بھی رکھ لیتے ہیں محفل گانوں کی. اس میں اس نے آغاز لینا شروع کر دیا. اس کے لیے ایک اسٹیپ وہی والی بات ہے فورنیکیشن ہے. ایک اسٹیپ آگے پہنچے تو ہاتھ واتھ ملانا نامحرم سے ان چیزوں کا. نامحرم نے ان کی باڈی پہ اگر کامنٹس کرنے اس چیز کے لیے اس کو اچھا تصور کرنا صحیح ہوگی. اس کے لیے یہ چیزیں جنریٹ کرنا شروع کر دیں اپنے اندر. جو میں نے ابھی رزق کی مثال دی تھی وہ اسی طرح سے دی تھی. پاک پاک ہوتا ہے ناپاک ناپاک ہوتا ہے. صحیح ہوگی نا. کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاک اور ناپاک اکٹھا ہوگا. صحیح ہوگی نا. تھوڑی سی میری چیز کو نا جسٹیفائی کرنا میرے ذہن میں نکل گئی اس وجہ سے میں آپ سے حوالہ چل رہا ہوں. آپ کو تنگ نہیں کر رہا صرف میں حوالہ اس وجہ سے جا رہا ہوں. کہا جاتا ہے ناپاکی دور کرنے کے لیے پاک چیز استعمال ہوتی ہے. صحیح ہوگی نا. جس چیز سے پاک کیا جاتا ہے وہ خود لازماً پاک ہوتی ہے. صحیح ہوگی. ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھیں کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر 75% وہ چیز پاک ہے تو اس سے بھی یہ پاک ہو جائے گی. جملہ آیا وہ پاک ہوگی. صحیح ہوگی. صحیح ہے. ایک قطرہ بھی یورین پیشاب کا ڈلے اس سے وضو نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا. یہ بہت پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے دیکھیں ہم سب کے دماغوں میں ایک حجت ہے. صحیح. ابھی پچھلے دنوں ہارون ایک لیکچر سن رہا تھا تو اس میں مزمل کا وہ آیا تھا ایک جملہ کہ سر کچھ جھوٹ بول لیتا ہوں. صحیح ہوگی. تو میرے ذہن میں وہ بھی کلک کر گیا. نہیں یا تو ہم پاک ہوں گے یا ہم ناپاک ہوں گے. ایسی والی حجت جو ہے وہ نہیں ہوگی. درمیان والی حجت نہیں ہوگی. تو کیا ہے کہ یہ پوری ناپاکی میں جانا شروع ہوئی تھی. پہلے بے حیائی اس میں بچپن کی پھر لباس کی پھر گفتگو کی پھر آگے یہ والی چیزیں کہ یار باڈی دوسروں کو اچھی لگے گی تو لوگ ہمیں کیچ کریں گے نا. صحیح ہوگی نا. یہاں پر آ جائیں. یہاں پر اس بچے نے ایک دفعہ ایک جملہ بولا. اس نے جانا تھا اس پر ریمپ پر. صحیح ہو گیا. شاہزیب کو بھی ایک دفعہ شوق چڑھا تھا سوئے تو میں نے یہ شاہزیب کے حوالے سے بولا ہے کہ وہ ریمپ پر جانا تھا. کیا تھا کہ وہ ایک لڑکی تلاش کر رہا تھا کہ جس کی ہائٹ اس کے برابر. اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم تھی تو لڑکیوں کی ہائٹ اس سے زیادہ ہو جاتی تھی تو ریمپ پہ بڑا برا لگتا تھا. صحیح. تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ نا اس میں ہے. اس کے لیے پھر نہیں ملی تو اس نے لانگ شوز استعمال کیے تھے اس کے لحاظ سے. پھر کیا تھا کہ اس نے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کیے کہ ڈرامے وغیرہ کسی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈانس نہ کرے تو پہلے سے تیار کر کے رکھو ڈانس کے لیے. نہیں اس نے بھی اپنے آپ کو بے حیائی میں آگے کرنا شروع کر دیا. تو ایک دن اسے
ایک ڈرامہ آفر ہو گیا، اسٹیج ڈرامہ. بہت خوش. پہلے تو یہ تھا کہ محلے والوں سے باتیں ہی نہیں کرتا تھا، پھر یہ آسمان پہ اڑتا تھا، 10 فٹ کے اوپر جایا کرتا تھا کہ ترقیاں. دیکھو ایک چیز ہے، گناہوں میں ہم آگے جا رہے ہوں تو ہم اسے ترقی نہ سمجھیں، اسے سزا سمجھیں. بھائی دیکھیں، اگر آپ نے غلطی سے کوئی ایک گناہ کیا اور فوراً آپ کو پکڑ ہو گئی، پوچھ ہو گئی اس چیز کے لحاظ سے، تو آپ نیک ہیں، آپ کے ماں باپ نیک ہیں جس کی وجہ سے جلدی ہی پکڑ ہو گئی. اگر آپ کوئی گناہ کر کے خیریت سے گھر آ جاتی ہیں تو میرا خیال سے تو اس پہ افسوس بنتا ہے. صحیح ہے. یہاں پر آگے فیمیل کریکٹر کی طرف کہ اسے کیا ہوا، ٹی وی ڈرامہ آفر ہوگا. صحیح ہے، یہ اس طرف چلی گئی. وہی والی بات جیسے آپ نے بھی میری ٹی وی پہ سنی ہوگی کہ یہاں پر تو فیملی جیسا ماحول ہوتا ہے. صحیح ہے، ان کی فیملیاں ہی ایسی ہوتی ہیں تو ان کو تو واقعی میں فیملی جیسا ماحول لگتا ہے. حالانکہ سچی بات بتاؤں کہ میرے بہت سے لوگ میڈیا میں اس طرف جانے کے بعد واپس آئے، اور وہ لڑکے جو آوارہ تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سہیر بھائی ہمارے لیے بھی وہ جگہ بہت زیادہ بری ہے. صحیح نا، اتنی نشاور میڈیسن کھانا یہ کوئی وہاں پہ عام سی بات ہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ اس میں ملنا ملانا، گلے ملنا، یہ کوئی بہت بڑا ڈیٹا نہیں ہے، بڑا آرڈنری سا ڈیٹا ہے. پھر یہاں سے کچھ کرنے کے بعد، شہرت لینے کے بعد اور سب کچھ، وہی والی بات ہے کہ شیطان پوری طرح سے گھیر چکا تھا. ہر وقت اگر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے جسم کے لیے بس ہو. صحیح ہو گئی. وہاں پر اس لڑکے کا اسٹیج ڈراموں نے اور زیادہ کانفیڈنس بلڈ کیا کہ لائیو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کر رہے ہوں اور آپ کر جائیں گے، تو اٹس مین آپ کا کانفیڈنس ہے بہت زیادہ اس کے لیے. وہاں سے اسے بھی فلموں کی آفر ہوئی، اسے بھی ہو گئی. دونوں نے جوائن کیا اس چیز کے لحاظ سے فلموں کو. یہ جب فلموں میں گیا نا تو اسی وقت مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ پرابلم شروع ہو گئی ہے. اچھا، مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم شروع ہو گئی ہے. اس کو چونکہ میں نے بتایا ہارمونل میڈیسن بہت زیادہ تھا، اس کو سیکسول ڈیزیز شروع ہو گئی. اس نے شروع کی ڈاکٹر کی طرف آنا جانا، اس لیے کہ کچھ ایسے اس کے قریبی دوست تھے جن سے یہ رابطہ رکھتا تھا، تو ان سے کچھ نہ کچھ فیڈ بیک مل رہا تھا. اس کے لیے ماڈل کی تھی، خیر یہ مجھے ہے کہ بہت دور کا ڈیٹا نہیں ہے یہ. وہاں سے ہوا کہ کوئی نہ کوئی عبرت والی کہانی شروع ہو گئی ہے. لیکن بہرحال فلمیں کرنا شروع کی، پتہ چلنا شروع ہوا. ایک فلم میں یہ تھا ڈائریکٹلی اس طرح ہیرو کے اس میں نہیں، سیکنڈ کے طور پہ اس طرح سب ہیرو جو بھی اس طرح کے ورڈنگ یوز کرتے ہیں. وہ جب وہاں گئیں تو ان کو بھی پراپر ہونے شروع ہوئی. بہرحال پرانی سینگ تو یہی تھی، 90s کی سینگ، کہ فلمی ہیروئنیں جو ہیں وہ لاہور کے بڑے بازار سے آتی ہیں، یا ملتان کے کروڑ پکا سے آتی ہیں، یا پھر حیدرآباد کا جو ہے آپ کا ایریا ذہن سے نکل رہا ہے وہاں سے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. اگر ایسا نہیں تھا تو ریشو بہت زیادہ ایسا ہی ہوگا. ان کے ساتھ رہنے کے بعد وہی شوق ہوتے ہیں. پھر وہی والی بات کہ پہلی دفعہ برا لگتا ہے، دوسری پہلی دفعہ اگر کسی کے سر سے جیسے ٹوپی ہے اگر ہم مسلسل پہنتے ہیں، پہلی دفعہ اترے تو فیل ہوگا. اسی لیے دوپٹہ کسی بچی کے سر سے پہلی دفعہ ہو تو فیل ہوگا. کوئی لیتی ہی نہ ہو تو اس کے لیے روڈ پہ آپ دیکھیں کئی بغیر اس کے بھی گھوم رہے ہوں گے، کوئی فیلنگ نہیں، فیلنگ لیس ہوتے ہیں. وہاں سے یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ لوگ پھر ایک ایک چیز کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ اتنی زیادہ میڈیکیشن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بالکل ویسی ایک مثال ہے. ہماری یونیورسٹی کے اندر اس میں زولوجی ڈپارٹمنٹ کے قریب
3 دمبے بندھے ہوئے تھے, صحیح ہو گیا نا. وہ پچھلے 5 سال سے وہاں تھے, ان پہ نا ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. آپ یقین کریں جب میں تھا نا تو وہ دمبے ہی نہیں رہ گئے تھے, ان سے خوف آتا تھا, ان کی آواز دمبوں والی نہیں تھی. اچھا وہ پیچھے لگ جائیں تو پتہ نہیں کیا چیزیں تھیں. تو ہم اکثر کہتے تھے کہ یار اتنی ایکسپیریمنٹ ہو جائیں تو پھر انسان وہ نہیں رہتا. سیم لائک دیٹ, انسان بھی جب ان حرکتوں میں اس طرح سے ہو, انجیکشن سے اپنی ساری چیزیں امپروو کروا رہا ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اس لیے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے جانوروں کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے. اس میں یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر وہی والی بات ہے, جس جگہ وہ جانا ہوتا تھا وہاں تو وہ ایک ایک چیز کو, ایک ایک مسل کو وہ کہتے تھے پرومیننٹ کر کے دکھاؤ, ایک ایک اس کو. تو اس پر یہ چیزیں سائیکولوجیکل پیشنٹ تو یہ سب ہوتے ہی ہوتے ہیں. کیا ہوا کہ اس لحاظ سے اس کی باڈی اس طرح سے رسپانس نہیں کر رہی تھی. تھوڑے عرصے کے بعد 6 مہینہ سال ہی کی بات ہوگی, بہت زیادہ نہیں. پھر کیا ہوا کہ وہاں پر اس کی شہرت کم ہونا شروع ہو گئی. لڑکے کی جہاں تک بات ہے اس کا تو پورا ٹینور ہی وہاں پہ 11 مہینے کا ہے, اس وجہ سے اس کے 11 مہینے کو میں ایکسپلین کروں گا, صرف اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے. سیکسول ڈیزیز نے اس کے جسم کو بری طرح خراب کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ویٹ بنانا ہے تو پھر نہ بن سکا. اس کے لیے بہت کوشش کی, انجیکشن لگا کے شوٹنگ کیا کرتا تھا, بہت کم سروائیو کرنا شروع کیا, بریک بہت زیادہ دیتا تھا. وائس اچھی تھی, اس وجہ سے جتنا بھی عرصہ 11 مہینے اگر اس نے سروائیو کیا تو اپنی وائس پہ کیا کہ وہ اس کی صحیح چل رہی تھی. لیکن نہیں, برے کو برا ہی ملتا ہے, یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. میں کہا تھا 6-7ویں مہینے کے اندر ہی اس کے ڈاکٹر نے ارد گرد لوگوں کو بتا دیا کہ اس کو یہ ہے وہ ہے. تو وہ چیزیں پھر لوگوں کی زبانوں پہ چلنا شروع ہو گئی, انہی لوگوں کی جہاں وہ جاتا. اب لازمی سی بات ہے لوگوں کی زبان پہ, تو لوگ کون پیسہ لگائیں گے اس پہ کہ پتہ چلا فلم کے درمیان مر گیا. اب کیا تھا کہ اس کو ابھی تو لائف اس کی بلڈ ہو رہی تھی, اس کو تو یہ تھا کہ ابھی اپنے آپ کو بچا لو تو بعد میں تو اور فلم ملیں گی, پیسہ بہت. لیکن ایسا تھا نہیں, لوگوں نے پیچھے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا. تو اس کے پاس پیسوں کے لحاظ سے کوئی بہت زیادہ چیزیں بچی ہوئی ہیں. حالانکہ اگر کوئی دیکھے 5, 7, 8 فلمیں کسی نے سائن کی ہوئی تو یار اس کے پاس تو 80-90 لاکھ 1 کروڑ تک تو ہوگا اس چیز کے لیے. لیکن اگر وہ روزانہ 2-2, 3-3 لاکھ اپنی باڈی پہ لگانے لگا ہوا ہو تو کہاں سے ہوگا. صحیح ہے. یہاں پر جب آئیں فیمیل کی طرف اس چیز کے لحاظ سے کہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں معاشرے کا وہ حصہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ ادھر سے آپ کا بلدیہ سے ایک دفعہ یونیورسٹی ہے, میرے دوست کے محلے دار تھے, بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انگلش پوئٹری کرتے تھے. کہ انہوں نے یہ کہا کہ صغیر تمہاری نا بک پبلش کروا دے گا. تو میرے پیچھے نا یار صغیر میری پوئٹری کی بک نا, میں نے کہا صحیح ہے میں کروا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. کہ اس میں یہ کہ چیئرمین سے وہ لینی ہے, سب کچھ ہو جائے گا. میں نے اسے بک لے لی تو میں نے کہا پڑھ لیتا ہوں. وہ بک پڑھی میں نے تو وہ روڈ کے جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا ان کی پوئٹری تھی نا وہ ساری. تو میں نے اسے واپس کیا یار خیال کر میرے گھر میں اگر کوئی پڑھ لیتا تو یہ کیا کہتا ہے, انگلش پوئٹری تھی نا. اس کی ایک لائن مجھے یاد ہے, میں وہ یہاں کوٹ کروں گا. اس نے یہ جو روڈ کی میں ایسی آوارہ لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں نا, ان پہ ایک چھوٹی سی پوئم لکھی. اس میں اس نے یہ کہا یہ ہوتی ہیں ٹیشو پیپر, برا نہ مانا کرو, ان کو پکڑو اپنا گن صاف کرو پھینک دو. وہ تو بہت برا لگا جملہ, اور ہم نے لیکن دیکھیں تو ان کو لوگ ایسے ہی یوز کرتے ہیں لائک اے ٹیشو پیپر. اس سے زیادہ ان کی لائف میں اہمیت نہیں ہے کوئی بھی. تو جب اس طرح سے یوزفل نہیں رہی یہ اس کے لیے تو لوگوں نے ہٹنا شروع کر, دوسرا متبادل سوچنا شروع کر دیا. صحیح نا, جسم بھی خراب کر لیا, سوچ بھی خراب کر لی, دنیا بھی گئی, دین بھی گئی. اور وہی والی بات جو میں نے دمبوں کی مثال دی, اتنے انجیکشن اتنے, اس کے بعد انسان نہیں رہتا. معلوم نہیں آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے ایسے لوگ, لیکن میں جانتا ہوں
کبھی آپ کا واسطہ پڑے گا تو واسطے سے مراد یہ آئے گا تو آپ کو بھی یہ چیز ڈیٹا سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنی اس طرح کی میڈیکیشن کے بعد انسان رہتا ہی نہیں ہے. اب ان کو اسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اگر وہ تھوڑا اور زندہ رہنا چاہتی, لیکن چونکہ اس طرح سے فلموں کا ملنا مشکل تھا, بھائی لوگ جسم کی قیمت دے رہے تھے, جسم خراب ہو گیا آپ کا, اس طرح وہ نہیں کرتا. دوسری بات, اگر آپ کا کوئی متبادل نہ ہوتا تو بھی ہوتا کہ چلو جیسی بھی ہے اس کو کھڑا رکھو, اس کے لیے 52-53% ہے معاشرے میں بھیائی اتنی زیادہ تھی اس دور کے لحاظ سے بھی بڑھتی جا رہی تھی, آپشن تو ایسے مل رہے تھے. تو ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہوا کہ آستے پیچھے کرتے گئے. اچھا اس میں بھی شیطان پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہے معلوم نہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی جوا کھیلا یا نہیں کھیلا, وہ کبھی جائے نا جوا کھیلنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا تھا, پہلے سنا تھا پھر دیکھا ہم نے باقاعدہ, کہ جو جوا کروا رہا ہوتا ہے نا وہاں پر, وہ آپ جاؤ نا, آپ نے دروازے سے انٹری دی, وہ بتا دے گا اس بندے کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, اتنا کہتے ہیں وہ ایکسپیرینس ہولڈر ہوتا ہے. اچھا بھائی ہوتا ہوگا, کیسے اس کو پھر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کرتا کیا ہے, آپ یقین کرو کہ وہ آپ کے جب تک جیب سے آخری روپیہ نہیں نکلواتا نا, وہ آپ کو وہاں سے ہلنے نہیں دیتا. اتنا زیادہ وہ آپ کو وہاں پر پھنسا کے رکھتا ہے. یہ ہسٹری ہے, آپ کسی سے بھی جو جواری ہونا اس سے پوچھ کے دیکھیے گا اس چیز کے لحاظ سے. کہتے ہیں جوا وہ جو کسی کا نہ ہوا, جوا جواری کا بھی نہیں ہوتا, وہ بھی وہیں پہ بس لٹا دیتا ہے اس چیز کو, شراب پی دے گا, یہ کر دے گا, گناہ کر دے گا, اس چیز کو لٹا دے گا. یہ شیطان کی ساری سوچیں. تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح کرتا ہے, یار 100 ہارا ہوں نا, 100 پہ 100 لگا دیتا ہوں, اپنا 100 بھی بچ جائے گا, 100 اور بچ جائے گا. ورنہ 100 آ رہا ہے بھائی جان چھڑا, چل بچے جو 10,000 جیب میں وہ تو بچا نہیں, پھر 200 گیا نا, ایسا کرتے ہیں 500 لگاتے ہیں, 300 ایکسٹرا آئے گا, 200 آئے. یہ چیز ہے, یہ شیطان ہوتا ہے. اسی طرح سے کیا تھا کہ یہ چیز تھی کہ ہو گیا اسی وقت بیک فوٹ ہو جاؤ. نہیں, شیطان نے کہا اچھا ایک ایسا کام کر لیتے ہیں, ایک کسی فلم میں انویسٹمنٹ بھی ساتھ کر لیتے ہیں, وہ مجھے بھی لے لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, وہ بھی. اس طرح کرتے کرتے شیطان نے اینڈ تک پہنچا, یعنی کہ رقم کے لحاظ سے بھی اینڈ تک پہنچا دیا اور فزیکلی. یہاں پر جب آئے تو اس نے اپنے علاج کے لیے بڑی کوششیں کی, باہر جانے کا سوچا, اس وقت اس پر کے بعد اتنی رقم نہیں بچی تھی کہ باہر جا سکتا. یہاں پر اس پہ کیا تو کینسرک تھا, اور اس وقت تک یہ پراپر نہیں بلڈ ہوا تھا. یہ آپ کا جو عمران خان والا ہے, شوکت خان, وہیں سے ٹریٹمنٹ ہوتی رہی, لیکن اس وقت اتنا کینسر کا اچھا نہیں تھا, علاج وغیرہ نہیں ہو سکا. پھر اپنے گھر پر آ گئے, دنیا سے پہلے ہی کٹ چکا تھا تو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا. جن خراب کاموں میں ہوا گھر والوں نے بھی اس لحاظ سے نہیں رکھا, انہوں نے یہی کہا کہ یار یہ مرتا ہے تو مرتے, بکیا تو بچیں. صحیح ہوگی نا اس کے لیے. اس لیے دیکھیں آپ ہو نا, آپ سے آپ کی فیملی کی ریپو ہے. کوئی ایک بھی فیملی ممبر خراب ہوگا نا تو پوری فیملی کی ریپو خراب ہوتی ہے. کوئی ایک اچھا ہوتا ہے تو فیملی کی ریپو بھی اچھی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. کیا دیکھو جیسے لوگ بھی وہاں اس گھر میں رہتے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ جان جھوٹے اچھی ہے. تو وہ والی عبرت والی جو بات تھی اس لیول پر یہ پہنچا. وہاں پر اگر آئیں تو وہاں پر بھی یہی چیز ہوئی کہ بیک فٹ جب ہوئے, اور پھر جس طرح سے گھر پر رہے, گھر والوں نے 2 چیزیں سوچیں کہ کسی وے سے باہر نکال دو. جیسے میں نے یادوں کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے ادھر کے لوگوں کی میموری بہت کم ہے, 3-4 سال کا بھول چکے ہوں گے. وہاں مر بھی جائے کچھ بھی ہو جائے, لیکن یہ ہو جائے گا یہ دھبا ہمارے اس سے اتر جائے گا. کوششیں کی لیکن وہ کوشش کوئی برابر ثابت نہ ہو سکی اس چیز کے لیے. جب تک ٹیکے لگتے رہے, جب تک وہ پیسہ تھا وہ لگتا رہا, اس وقت تک تو یہ رہا کہ زندگی کی رہی رونق, کہ رہے گی زندگی ہے اسی کے لیے. لیکن ایک لیول کے بعد جو ہے وہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اس سے مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور مینجمنٹ یہ ہے کہ جس دن وہ ڈوز ہٹا دو اس دن مر گئی. تو اینڈ پر یہی چیز رہی کہ ڈوزیج اس طرح سے پھر نہیں تھی. گھر والوں نے بھی سوچا کہ یار بقیہ کی رقم کیوں لگائی جائے, کہ اس لیے کہ بچیوں کا وہ ہے حصہ ہے, اگر 4-5 اور بچے ہیں تو ان کا حصہ ہے, اس کو نہ خرچ کیا جائے.
اینڈ اسی طرح سے رہا. دیکھنے والوں نے بتایا کہ جب دیکھا تھا تو بستر پہ ہڈیاں تھیں. یہی اس لڑکے کا بھی تھا. اس لیے کینسر اور یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گوشت تک کھا جاتی ہیں اس چیز کے لحاظ سے. زندہ میں کیڑے پڑنے والے بھی لوگوں نے دیکھے. دونوں کی طرف بات کر رہا ہوں اس چیز کے لیے. کافی سملر کریکٹر ہیں دونوں. عبرت کے طور پہ لوگوں نے دیکھا. آخری جو دونوں کو دیکھا تھا, یعنی علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں لیکن میں ملا کے دونوں کو رکھ رہا ہوں. تو اس لڑکے نے جب اس لڑکے کو دیکھ کر آیا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ وہ لٹرلی جیسے بھی آپ کی آنکھیں ہیں نا, اگر آپ ایک دم خوفزدہ ہو جائیں تو آپ کی آنکھیں زیادہ کھلی ہوئی ہوں گی, صحیح نا, ایسی اس کی آنکھیں تھیں نا. تو مجھے تو چونکہ تھوڑا بہت پتا تھا. میں نے کیا دیکھ کر آیا ہو, کہتے جو دیکھ کر آیا ہوں نا وہ میرے لیے تو بہت ہے. نہیں شاید آپ ایکسپلین کہتے میں نے بستر پہ لیٹا ہوا ڈھانچہ دیکھا. میں سمجھ گیا اس چیز کے لحاظ سے. میں نے کہا ہاں یار بیمار ہے. کہتے نہیں صحیح بھائی جملہ نہیں آپ گیٹ کر رہے میرا. میں نے بستر پہ لیٹا ہوا ڈھانچہ دیکھا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی تم بولو. کہتے لٹرلی ڈھانچے پہ صرف کھال ہے. صحیح ہے. ایک ایسی بھی ہوتی ہے اسٹیج, اس پہ کیا ہے اس چیز کے لیے. ایسا تھا یعنی کہ آخری وقتوں کا کہ ان کے گھر میں بھی جو کمزور دل تھے وہ اس روم میں نہیں جاتے تھے. اور مجھے اگر یاد نہیں پڑتا تو ایک بھائی یا کوئی ایک آصف جاتا تھا. کہ اس لیے کہ وہی والی بات ہے, ہم بینگ اے مسلم جتنا بھی برا ہو ہم زہر تو نہیں دے سکتے نا, ورنہ باہر تو ہوتا ہے زہر کا ٹیکا لگا دیتے. فرائڈ نے لگوایا تھا اگر آپ کو پتا ہو تو, صحیح نا. سب سے بڑا ان کا سائیکیٹرسٹ, فادر آف سائیکالوجی جسے کہتے ہیں, فرائڈ نے زہر کا ٹیکا لگوایا تھا. اسے ماؤتھ کینسر تھا. صحیح ہوگی. تو یہاں پر یہ چیز تھی کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے تھے. کبھی ڈاکٹر کو اس میں کیا, بلا کر ٹریٹمنٹ کی. پھر ڈاکٹر نے بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو تھا وہ بتا دی کہ یہ کر لیا کرو, کیوں ہر دفعہ مجھے بلا لیتے ہو, کیا اس کا یہی ہے, پین کلر ہے, ریلیف مل جائے, صحیح ہے, نہیں ہے, اس طرح سے جو ہوتا ہے ڈاکٹروں کا اینڈ پہ جو کہنے کا ہوتا ہے اسی طرح سے کرتے کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائشوں کو اسی طرح سے ختم کیا کہ لوگوں کے لیے کافی عبرت بنی. لیکن ہماری میموری واقعی میں بڑی کم ہوتی ہے. میرے خیال سے 2.5-3 سال کی بات ہوگی کہ دوبارہ اس علاقے میں وہ اس طرح کی خرافات دیکھنے کو ملی. آپ کے کوشچن میرے آنسر. لیکن لیکچر میں جلدی ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ شادی بھی یہ نہ بولے. ہاں جی, اچھی بات. شادی دیکھو, شادی کیوں کی جاتی ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ سر ایک بنیادی وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھنا. بالکل صحیح ہے. تو یہ پاک ہوتے ہی نہیں. پاک سوچ تو ان کے پاس ہے نا جو پاک ہوں. تو سر ان کو بھی تو وہی کام کرنا ہوتا ہے نا, تو شادی کر کے بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک تک محدود رہیں گے. دیکھو شیطان جو ہے نا, میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کے شہر میں بھی یہ شادی کا رواج اب ختم ہو رہا ہے جس طرح ورلڈ میں ہو رہا ہے. بھائی دیکھو شادی میں ایک تو چیز خرچہ زیادہ, صحیح نا. سیکنڈلی وہ ہے نبھانا پڑے گا روزانہ دیکھ کر یہ سب کچھ. اس کام میں کیا ہے 500 کا خرچہ ہے صرف. ویلنٹائن ڈے میں تو صرف ایک پھول کا خرچہ ہے. اچھا بڑا خرچہ ہے. اب ایکسپیرینس نہیں ہے کیا بتائیں. اچھا میں بھی ریسنٹ کیا ہوں. میں اپنے لیے اجوا کھجور کسی نے بتائی تھی, وہ لینے کے لیے گیا تو بامبے اسٹور سے مل جاتی ہے, کھٹا مارکیٹ. ادھر میں گیا, وہ ہے ہی سارا مطلب وہ کھجور وغیرہ سارے باہر کے امپورٹڈ آئٹمس, چاکلیٹس وغیرہ یہ ہوتی. تو مجھ سے پہلے میں نے بل دے رہا تھا, مجھ سے پہلے جس نے بل دیا اس نے چاکلیٹس نہیں تھی. مجھ سے اندازہ کریں کہ کتنے کی نہیں ہوئی. صحیح 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 صحیح. وہ ایسے نارمل سا بندہ تھا, اس نے 35,000 روپے کی چاکلیٹ 35,000 کی میرے سامنے دیا جی. وہ ہارٹ شیپ مطلب وہ جناب 5-6 ڈبے رکھے تھا. میں یہ کیا چکر ہے بھائی. صحیح. حالانکہ وہ بڑی بات بتاؤں کہ لمٹ نہیں ہے کہ اپنی پوری تنخواہ بھی ایک دن پہ لگاتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا. یعنی وہی والی بات ہے, شیطان ہے. میرے پاس ایک کیس ہے ابھی فیس بک کا کیس ہے, اللہ سب کو ہدایت دے. وہ بندہ انگلینڈ کی ایک بندی پہ, اور وہ بندی مہان بری, اس لیے کہ اس کے 3 کیسز والے تو مجھے فون کرتے ہیں, اس وجہ سے مجھے اس کا پتہ ہے. صحیح ہوگی نا. اور پھر میں نے حساب کتاب سے لگایا تو وہ مہان کنجری ہے. صحیح ہوگی نا. اس کے لیے
یہ بندہ وہاں پہ لیبر کرتا ہے, 4 اس کے بچے ہیں پاکستان میں, وہ لوگ ہر مہینے کے اینڈ پہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تنخواہ کا, وہ سارا اس سے فون پہ باتیں کر کے خرچ کر دیتے ہیں. یعنی کہ میں اس میں سوچ رہا تھا تو کسی کو میں بتا رہا تھا, میں کہتا یہ جو بندی ہے جس کو فون کرتے کتنے گناہ کما رہی ہے, وہ باتیں چھوڑو, یہ جو ان کا حق مارا جا رہا ہے, اور جب وہ آتا ہوگا کہاں حقوق پورے اس لحاظ سے ہو رہے ہوں گے, چھپ چھپ کے فون ہی کرتا رہتا ہوگا, اور کیا ہوگا اس کے لیے. تو صحیح بات ہے کہ یہ والی چیز جو ہے وہ جہالت کی ایک لمٹ ہے نہیں کوئی اور چیز. ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں. ہاں شیور شیور دوست ہے ویسے ہی ماڈل میں شاپ دی سر, شاپ ایسے نہیں ہوگی 4x6 کی. صحیح ہے صحیح ہے. پچھلے سال بتا رہا تھا 2010 نہیں بتا رہا کہ ویلنٹائن ڈے کی جو رات ہے, جو یہ ہوتے ہیں ٹیڈی دی اور اس طرح کی چیزیں جو آئٹمس ہوتے ہیں جو ویلنٹائن ہوتے ہیں, اتنی چھوٹی سی شاپ میں ویلنٹائن ڈے کے آئٹمس کی جو سیل ہوئی ہے وہ 4.5 لاکھ روپے کی. 4.5 لاکھ صرف ایک دن کی. بالکل چھوٹی سی شاپ, بولنے پورے سال کا یہاں سے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے بھائی. بات دوبارہ میں بولوں گا, ہم ان چیزوں کو جتنا آرڈنری لے رہے ہیں, یعنی کہ جو ہم نے لیکچر کی شروع کی تھی, یہ اتنا آرڈنری ہے نہیں. اس لیول تک کی کینسر ہونے کے بعد جو رول ہے ہمارا, تو رول بھی تو اتنے گنا بڑھ گیا. بالکل. اب صرف بات اویئرنیس لینے اور اپنے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانے, پتہ چل گئی تو صرف وہاں تک محدود رہ کے ہم نہیں بڑھے سنوا. تو وہ اس انٹینسٹی کی جو کہہ لیں کہ اویئرنیس یا کینسر کے علاج جو بھی لیولس کے لیں, اس کے کیا اسٹیپس؟ سب سے پہلی چیز تو دوبارہ میں بولوں گا کہ ہماری سوچ یہاں پہ غلط ہے کہ ہم ڈائریکٹ دوسروں کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے ارد گرد بچاؤ. میں یہاں کھڑے ہو کے دوبارہ بول رہا ہوں, اگر آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے, آپ اپنے ارد گرد کو کھو رہے ہو. صحیح ہوگی نا, آپ اپنے 120 گز کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے کھو رہے ہو. چھوڑ دو ابھی ساتھ والے پڑوس کو. صحیح ہوگی نا. اس لیے جب آپ اس پہ ہوم ورک کر لو گے پھر آپ کا بنے گا دوسرا. اچھا, وہ اسٹیپ دونوں سیم ہی ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے سیم. جو ہم ان کے لیے رکھیں گے وہ علیحدہ ہوگا. کیوں علیحدہ ہوگا؟ جب ان پہ کرو گے تو کیا ہوگا, فیڈ بیک آئے گا. جیسے یہ ہفتے 10 دن میں نہیں ہوگا, 1.5 2 3 4 سال بھی آپ کو لگ سکتے ہیں اس میں. صحیح ہوگی نا, کہ اپنے گھر بچانا ہو تو ہو جاتا ہے, اتنا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کو سمجھ میں آئے گی اچھا اس سے یہ چیز ہوتی ہے, اس سے یہ چیز ہوتی ہے, اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہوگی نا. پھر آپ کا بنے گا دوسرا یہ سوچتے ہوئے کہ اچھا یہ چلو میری پیور فیملی ہو گئی, اس کے بعد دوسرا کون سا ہو سکتا ہے, وہ اس کے بعد والا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ بھی ارد گرد کے گھر کا نہ ہو, وہ ہو جو تم سے بہت زیادہ مشورے لیتا ہے. صحیح ہوگی نا. تو وہ بہت بات کی چیزیں ہیں. ابھی پھر بولوں گا, اپنے ارد گرد کے 10 15 20 بس ان لوگوں کو اگر بچا لیتے ہو تو بچت ہو گئی. سر اسٹیپس کا فلو چلتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک اسٹیپ پہ جو ہے وہ قابو آتا ہے, کوئی دوسرے پہ آتا ہے. جنرل پریونشن کیا ہوگی بچنے کی؟ دیکھو سب سے پہلے دوبارہ تو بتا رہا ہوں, وہ تو وہی والی بات ہے کہ جتنی جلدی ان چیزوں کو اسٹڈی کر لو گے. صحیح ہوگی نا. جیسے اگر آپ دوسرے سے بھی نفرت کرتے ہو تو اپنے آپ سے بھی کرو گے نا اگر کوئی گناہ کرتے ہو. صحیح ہے نا. تو یہ بیسک اسٹیپس ہیں. جتنا جلدی آپ شریعت کو سیکھنا شروع کر دیتے ہو, ان کے اسٹیپس کو, کہ ہماری شریعت نے بہت ویل ڈیفائن ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا, تو جتنا جلدی ان کو سیکھنا شروع کر دو گے اتنی جلدی آپ کو ہو جائے گا, اویئرنیس ہونا شروع ہو جائے گی. کہ شیطان فوراً گمراہ کرے گا, یار چھوڑ کیا اس میں تفسیر میں لگ گیا ہے, کیا یہ ان اسٹیپ میں لگ گیا ہے اس چیز کے لیے. دیکھ بکیا تو سب کر ہی رہے ہیں نا. صحیح, جیسے وہ بھی فیضان کی بات تھی, ہم نے بھی اس میں سوچا جب میں 92 میں پڑھانا شروع کیا دوسروں کے گھر جا کے, ورنہ پہلے کسی کے گھر جا کے نہیں پڑھاتا تھا, تو میں نے ڈسپلن رکھے جی. ایک تو یہ کہ صرف بچیاں پڑھاؤں گا, بچے میرے پاس خود نہیں ہیں, اس وقت سے پہلے بچیاں نہیں پڑھاتا تھا. دوسری چیز یہ کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہونی چاہیے, گھر میں کیبل نہیں ہونے, ایسے کچھ رول تھے. تو سب ہنس کے کہتے ہیں روڈ پہ ہی پڑھانا, پھر تیرے سے تو کوئی نہیں پڑھے گا اس چیز کے لحاظ سے. یعنی کہ اتنا وہ تھاٹ تھی اس کے لیے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ود ان 3 month
کہ مجھے یہ تھا منسٹرز کی کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی آپ ہمارے گھروں میں پڑھائیں گے سب کچھ. میں نے منع کیا تو پھر ان خاتون کے بھائی بریگیڈیئر تھے, ان کی کال آئی کہ صغیر بھائی یہ کیا اس چیز کے لحاظ سے, ہم نے تو کبھی نہیں سنی تھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے بھائی ان کے بھائی منسٹر وغیرہ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اٹھوا لیتے ہیں اس کو. میں نے کہا گن پوائنٹ پہ پڑھواؤ گے میرے سے؟ 2-7 بندے کھڑے ہوئے ہیں, پڑھاؤ اس کے لیے. میں نے کہا یار ایک میں ہی ٹیچر رہ گیا ہوں کراچی میں. کہتے نہیں صغیر بھائی بس آپ کے ساتھ یہ ہے کہ لگاؤ ہے یہ وہ ہے. میں نے یقین کرے اسٹارٹنگ میں ہی کہا کہ کاٹنے کے لیے کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو میرے ڈسپلن پڑتا ہے. کہتے ہیں صغیر بھائی ایک دفعہ چکر لگاؤ, اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوئی نا آپ چھوڑ دیجیے گا. اور الحمدللہ میں 98 تک پھر میں نے لوگوں کے گھروں میں پڑھایا ہے اس چیز کے لیے. صحیح ہوگی. اور 98 تک الحمدللہ یہی ڈسپلن ہے. گیا ہوں, ناخن اتنے بڑے بڑے بھی ملے ہیں اس چیز کے لیے. 4 سال سے ناخن بڑے ہوئے صرف 3 گھنٹے میں کٹے ہیں. صحیح ہوگی نہیں. اس کے لیے پورا گھر آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا الحمدللہ جب میں بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہوتا تھا, کیونکہ ایسی مثالوں پہ مثال نہیں. یہ تو الحمدللہ شروع سے مجھے بولنے کا شوق ہے. میری والدہ کہتی تھی جب تو پیدا ہوئے 4 لڑکیاں پیدا ہونے تھیں. زبان جو ہے نا کچھ زیادہ ہی چلتی ہے اس چیز کے لیے. تو یہ تو شروع سے بیماری تھی, یہ تو لاعلاج بیماری لگی ہوئی ہے میرے کو الحمدللہ پوری. میں یہاں پڑھایا کرتا تھا, یہ اس میں اللہ جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہو گیا. اس میں تھا یہ جو تھا یہ سٹور ہے جو بڑا سپر, کون سا سٹور ہے, یوٹیلیٹی سٹور والی گلی میں. آپ یقین کریں میں ایک گھر میں بیٹھتا تھا, پوری محلے کی بچیاں محلے والے بھیج دیتے تھے. حالانکہ ہفتے میں 2 دن جاتا تھا. کہاں 2 دن میں کورس ختم ہوگا, گھنٹے کے لیے جاتا تھا. کہتے نہیں سکے بھائی ہو جائے گا کورس, آپ بس بیٹھے رہو. اور الحمدللہ کورس بھی ختم ہوتا تھا 6 مہینے میں. صحیح ہو گیا. ایک سے کبھی بھی وہ لوگ آتے ہیں تو کبھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں بس وہ بات کوٹ کریں گے آپ کی, وہ بات یہ بات وہ بات, اس چیز کے لحاظ سے. تو کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ شیطان اس طرح سے سوچے جنریٹ کے بہکائے گا آپ لوگوں کو, یار یہ نہیں کر دو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا اس چیز کے لیے. لیکن الحمدللہ آپ ذہن میں رکھیں اس چیز کے لیے کہ یہ شیطانی حملے ہیں سارے. جب آپ اس طرف آئیں گے ان اسٹیپ سے تو خود بخود اللہ انگلی پکڑ کے لے کے جائے گا. تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ کہتے تھے ناخن کاٹنا ورنہ نہیں ہوگا اس طرح. یہ تو پہلے لیکچر میں یہ ساری باتیں ہوئیں نا اس چیز کے لحاظ سے. جیسے کہ یہاں کی بات بتاتا ہوں, اللہ اسے خوش رکھے. میری والدہ اس کا نام نا صحیح لے نہیں پاتی تھی, اللہ تعالیٰ ہزاروں خوشی تھی. بچی کا نام تھا سباریہ, جنت کی گھاس. صحیح ہوگی نا. تو ان کی اگر کال آتی تھی گھر سے تو امی کہتی سباروں کا فون آیا ہے نا. اگر سے تو من نہ کرو کیا مائنڈ کریں گے. لیکن بھارت ابھی بھی گھر خیر ان لوگوں کا آنا جانا ہے اس کے لیے. تو میں پہلے دن گیا, اچھا میں پک اینڈ ڈراپ لیتا تھا جب میرے سے تھوڑا سا دور کا فاصلہ ہوتا. آئے فادر لے کر گیا, کہ باتیں شروع ہوئی اس چیز کے لحاظ سے. 15-20 منٹ سے چائے ختم ہو گئی تو کہتے ہیں صرف کب آئیں گے. میں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا. کہتے ہیں کیوں. میں نے کہا یہ جو ماحول ہے اس میں میں نہیں پڑھاتا نا, تو چائے پی, اگر برا نہ لگے ہو تو اس کا وہ کر لیں, کوئی حساب کتاب بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نہیں. کہتے ہیں اچھا ان کے نا چہرے اتر گئے سارے. کہتے ہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں دوپٹہ پراپر نہیں ہے اس چیز کے لیے. اچھا ٹکنے سے اوپر چلا دیں. میں نے کہا دیکھو اس طرح کا لباس, اور پھر ان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں اچھا ذکر بھائی ایک دن پڑھانے آئیں گے. میں کہا دیکھیں میں اچھا الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہو کوئی بچہ آتا ہے, میں ڈائریکٹ منع نہیں کر رہا. میں کہتا دیکھو اس وجہ سے منع. میں نے کہتے ایک دن آئے. میں اگلے دن گیا 180 چین. اچھا جی شروع ہوا تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ صغیر بیٹا چائے چلے گی اسی کے لیے. اچھا میں تنگ کرنے کا تو مجھے ابھی شروع سے شوق ہے نا. میں کہا آنٹی برا نہیں مانے گا, ہم تو بچی کی ہاتھ کی چائے پیتے ہیں. کہتی ہے اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں پئیں گے, گھر پہ پیا کریں گے چائے. کہتے ہیں اچھا یقین کیجیے گا میں اگلے دن گیا تو آنٹی کہتی ہیں صحیح بیٹا چائے پئیں گے. میں نے کہا آنٹی آپ کو بتایا تھا. کہتی ہے اس نے بنائی ہے. میں نے کہتی صبح سے چائے سیکھ رہی تھی. دیکھیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں مزمل میاں, مسئلہ یہ کہ آپ اور میں نے نا اسٹیپ ہی نہیں لیا. شرم میں, اس میں, خوف میں, کچھ بھی کر لیں. ورنہ الحمدللہ 180. ابھی یہ جس کی بچی کی کال آ رہی ہے, یہ جس دن پہلی دفعہ میرے پاس آئی تھی تو خیر اس نے انگلش پڑھنی تھی, اس کے بعد ہو گیا میری تب الحمدللہ پراپر تھی, کوئی ایسے بیان نہیں. لیکن اس کے ایک ہفتے بعد اس نے بتایا, کہتے ہیں سر کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا آپ کے پاس آنے کے لیے پہننے کے لیے. وہ تھے سارے 99% جو تھے وہ میں دوسرے ہی پہنتی تھی. تو پھر میں نے کسی سے مانگ کے شلوار قمیص لیا تھا کہ چلے. آج ماشاءاللہ پورے پردے کے ساتھ, میں نے نہ کسی کو آج تک داڑھی کا کہا ہے نہ پردے کا کہا ہے. صحیح نا, زبردستی پہناؤ گے باہر جا کے اتار کے ننگا گھومے گا. کیا ہونا چاہیے آپ کا ہوم ورک کتنا اچھا ہونا چاہیے.
دیکھو ایک چیز ہے کہ آپ کی باتوں میں وزن اس وقت آئے گا جب آپ کا ہوم ورک ہوگا. سیکنڈلی آپ کے خود اعمال اچھے ہوں گے. خود تو میں گانے سنتا ہوں اور دوسروں گانے بڑے برے ہوتے ہیں یار, اثر ہی نہیں رہے گا باتوں میں. تو اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا ہے. کوئی اور کوشچن نہیں تو شادب کی خواہش پوری کی جا سکتی ہے. ختم کر دیتے ہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. آج کی تمہید سے پہلے ایک چیز سوچی تھی کہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروانے کا تھا لیکچر کی تمہید میں. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور اگلی دفعہ ہوا تو اب تھوڑی سی ایک چیز پہ اسٹڈی کی ہے. جیسے وہ ہیں عطر بھائی نے بھی چھوٹی کے لیے نام کا کہا ہوا تھا, تو بہت سے لوگوں نے کہا جب سے وہ ہمارے لیکچرز کے درمیان بہت سارے ناموں کی باتیں آئیں نا, تو بہت سو نے کہا کہ اچھا ہمارے نام کو بتائیں, یہ کریں وہ سب. تو میں نے سوچا کہ دیکھیں جو پوچھ رہے ہیں ان کو تو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے سب کچھ, لیکن کیوں نہ یہ کریں کہ ہر لیکچر میں 4 سے 5 ناموں کو ڈسکس کر لیا کریں, جو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ریسرچ, اس لیول سے بتاتے ہوئے جائیں کہ یار یہ کس پہ سوٹ کرتا ہے کس پہ نہیں کرتا, اگر یہ اس طرح سے رکھا جائے تو کیا ہوگا, اس طرح سے رکھا جائے تو کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر یہ رہا, اللہ کو منظور ہوا اور ہمارا وہ رہا نیکسٹ لیکچر کا جو سلسلے رہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہے گا. اور دوسری چیز کہ موسٹ پروبیبل اس ٹیوزڈے کو ہم لیکچر دیں جو ریولوشن والا ہے, اور اگر اللہ کو منظور ہوا دوبارہ اس طرح سے مسائل نہ ہوئے جو ایک ٹیوزڈے کو ہو چکے ہیں, اور شاہزیب اگر ریکارڈر ہمیں دے گیا جو ٹائم پر صحیح ہو گئی, تو یہ ساری چیزیں اگر پراپر رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ ریولوشن کا کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی خواہش ہے. بہت سو نے کہا دیکھیں جی ریولوشن والا لیکچر بالکل پسند نہیں آئے تو اب اسٹوری کو کنٹینیو رکھیں. بہت سے نے کہا دیکھیں اسٹوری تو آرڈنری سی چیزیں ہیں تو ریولوشن والے کو کنٹینیو کر دینا, بہت سے نشست والوں کو. تو اس میں وہ ہے کہ بہت سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ریولوشن والے لیکچر کا نیکسٹ پارٹ آئے. صحیح ہے نا, نشست والے کو لوگوں نے بہت پسند کیا, اس کے نام کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا, صحیح ہوگی. ریولوشن پہ پاکستان سے باہر سے بھی کیوریز بہت زیادہ آئیں, اور لوگوں نے اپنے اندر کے ریولوشن کو, اور اس سے انہوں نے سمجھا کہ مصر کا ریولوشن کیوں نہیں ہے. الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی کہ باہر سے اتنی کالز آئیں کہ دیکھیں مصر والے بیوقوف. اب دیکھیں جملہ سنیں, دیکھیں سر مصر والے بیوقوف, وہ لوگ اس کو ریولوشن سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ ریولوشن نہیں ہے, یہ چینج ہے. اسی کے لیے سر تینس کو دیکھیں, یمن کو دیکھیں, خوشی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں آج کے لیکچر کی جو یہ چیزیں ہیں کہ الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں, دوسروں کو بتائیں گے, دوسروں کو آپ یہ لیکچر فارورڈ کریں گے, ان سے چیزیں کیا ہوں گی ان تک یہ کم از کم سمجھ تو آئے گی. اگر ان کے ارد گرد ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو پتہ تو چلے گا ان کی پارٹیسپیشن کیوں ہے اس کے اندر. تو صرف اس حجت کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے ڈیلیور کرتے رہیں گے. بقیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہوگا اور دعا ہوگی. تو انشاءاللہ پھر ٹیوزڈے کو ہماری ملاقات. دعا میں یاد